خواران محترم، جو گفتگو آج ہماری ہے اس کا موضوع یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ ماہ مبارک رمضان کے فضائل اور خود ماہ مبارک رمضان کے اعتبار سے جو پیغمبر کا خطبہ ہے اور ماہ مبارک رمضان کے فضائل کے اعتبار سے اس میں کیا کرنا ہے، اس کو کس طریقے سے گزارنا ہے، اور روزہ، ان ساری باتوں کو آج ہم ڈسکس کریں گے آج کی ہماری نشست کے اندر۔ اور ابتدا جو میں نے کی ہے مشہور و معروف آیت ہے، اور ہر ماہ مبارک رمضان کے اندر جہاں پر بھی آپ جاتے ہیں قرآن کریم کی اس آیت کو آپ ضرور سنتے ہیں۔ سورہ مبارک بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 183 سے لے کر تقریباً 187 تک مختلف طریقوں سے پروردگار عالم نے اس موضوع کو ڈسکس کیا ہے کہ جو ماہ مبارک رمضان اور روزے کا موضوع ہے۔ آیت نمبر 183 کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، جس کی میں نے تلاوت بھی کی سرنامہ کلام کے اندر، کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے، تم پر روزے لکھ دیے گئے، یعنی تم پر روزے واجب کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف تم پر کیے گئے، پہلے والوں پر نہیں تھے، جس طریقے سے پہلے والے روزے رکھتے تھے اس طریقے سے تم بھی روزے رکھو۔ اور اس روزے کے ذریعے سے پروردگار عالم تمہاری ذات کے اندر کیا تبدیلی دیکھنا چاہتا ہے؟ خداوند متعال یہ تبدیلی دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم متقی بن جاؤ، صاحبان تقوی شمار ہو، تقوی اختیار کرو، لعلکم تتقون، کہ شاید اس کے ذریعے سے تم متقی بن جاؤ۔ یعنی خود آیت کا اسلوب یہ بتاتا ہے کہ کچھ ہوں گے کہ جو ماہ مبارک رمضان کے مقصد کو پائیں گے، اور کچھ ہوں گے کہ جو ماہ مبارک رمضان کے مقصد کو نہیں پا پائیں گے، اور اسی انداز سے مخاطب کر کے پروردگار عالم نے ایڈریس کیا ہے قرآن کریم کے اندر۔ اب اس آیت کو ہی اگر ہم صرف حل کرنے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ غور کیجئے کہ پروردگار عالم سب سے پہلے جو انداز تخاطب ہے پروردگار عالم کا، وہ اس طرح کا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہاں پر یا ایھا الناس نہیں کہا گیا، یہاں پر عمومی مخاطب نہیں کیا گیا کہ ہر کوئی مخاطب ہو اس آیت کا، نہیں، بلکہ پروردگار عالم نے یہاں پر اس انداز سے بات کی ہے کہ تم وہ ہو کہ جو صاحبان ایمان ہو، مومن ہو، یعنی ایک اسٹیٹس دے کر پروردگار عالم بات کر رہا ہے۔ اور پھر بات کرنے کا ٹون کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو لکھ دیا گیا۔ ایسا نہیں کہ تم پر یہ پہلی مرتبہ یہ مشقت، محنت جو ہے وہ لا دی گئی ہے، کہیں انسان کے ذہن کے اندر یہ تصور نہ آئے۔ اب یہاں پر عربی لطافت کے اعتبار سے پہلی بات، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ آپ لوگ ماشاءاللہ خواہران ہیں، بہت ساری صاحبان اولاد ہوں گی۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب کسی بچے سے آپ کو کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو آپ فوراً اس سے نہیں کہتے کہ فلاں کام کرو۔ چھوٹا سا بچہ، اس کو آپ پہلے بہلائیں گے، اس کو کوئی نہ کوئی لالچ دیں گے، اس کو کوئی نہ کوئی انسینٹو دیں گے، تب وہ جا کر آپ کی بات فوراً سنتا ہے۔ پروردگار عالم یہاں پر انسانوں سے روزے جیسی عبادت کو کروانا چاہ رہا ہے، اگرچہ کہ وہ غنی عن العالمین ہے، تمام عالمین سے غنی ہے، اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے روزے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پروردگار عالم نے انسان کے ساتھ اپنا رابطہ ایسا رکھا ہے کہ جیسے ایک ماں کا رابطہ ہوتا ہے۔ اور یہ مثال پیغمبر خدا نے اس وقت دی تھی کہ جب ختمی مرتبت سے کسی نے سوال کیا تھا کہ پروردگار کتنی محبت کرتا ہے انسان سے، تو اس وقت روایتوں کے جملے ہیں، ظاہر پورا واقعہ ہے کہ جس کے اندر پیغمبر موجود تھے، پیغمبر سے سوال کیا گیا۔ ایک جنگ کے بعد کچھ قیدی لائے گئے تھے، پیغمبر کے اصحاب موجود تھے، اور اصحاب پیغمبر کے اندر پیغمبر نے لوگوں سے کہا کہ ان قیدیوں کے اندر تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے دیکھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاتون ہے کہ جو اپنے کسی عزیز کو، کسی بچے کو غالباً ڈھونڈ رہی ہے، پورے کاروان کے اندر قیدیوں کے اندر گھومتی ہے اور ڈھونڈ رہی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے دیکھا کہ اسے بچہ مل گیا، اس نے بچے کو کلیجے سے لگایا، پیار کیا۔ پیغمبر نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ آیا یہ عورت کہ جس کے ہاتھ میں اس کا بچہ ہے، اس کو کافی دیر کے بعد ملا ہے، اس سے بچھڑا ہوا تھا، جس کو یہ اتنا پیار کر رہی ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ یہ عورت اپنے اس بچے کو آنکھ کے حوالے کر دے؟ تمام اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ کس لیے؟
اس لیے کہ ماں کی ممتا کا تقاضا یہ ہے کہ اسے آنکھ کے حوالے نہیں کر سکتی۔ پیغمبر نے کہا کہ جب ماں کی ممتا کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو آنکھ کے حوالے نہیں کر سکتی تو یاد رکھو پروردگار عالم 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے ایک بندے کو آتش جہنم کے حوالے کر دے؟ اور یہی چیزیں آپ نے کل شب جمعہ کے اندر دعائے کمیل کے اندر اس انداز سے سنی ہوں گی کہ جو امیر کائنات کی دعا ہے کہ جس کے ابتدائی حصے کے بعد جو درمیانہ حصہ ہے اس کے اندر مولا اس انداز سے پکارتے ہیں کہ پروردگار میں کیوں کر تجھ سے امید نہ لگاؤں جب کہ تو نے مجھے پناہ دی ہے، تو نے مجھے پالا ہے، پروردگار تو نے مجھے قربت بخشی، پروردگار تو میری آواز کو کیسے سنے گا کہ جب میں تجھے پکار رہا ہوں گا؟ ایسا کیسے ممکن ہے کہ مجھے بالوں سے جکڑ کر عذاب دیا جا رہا ہوگا جب کہ میں تجھ سے امید لگا کر بیٹھا ہوں گا؟ یہ ساری کی ساری باتیں اگر آپ رب دیں تو یہ پروردگار عالم کی رحمانیت رحیمیت کا ایک تقاضا ہے کہ پروردگار عالم جہنم میں ڈالنے والا نہیں ہے۔ پھر پیغمبر نے کہا کہ پروردگار 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کیسے ممکن ہے کہ پروردگار اپنے بندے کو آتش جہنم کے حوالے کرے؟ لیکن اس کے بعد پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا کہ اس کے باوجود کو جیسے بدبخت ہوں گے کہ جو آتش جہنم کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ تو اب یہاں پر جو اہم ترین بات ہم آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ تھا کہ پروردگار عالم نے جو انداز تخاطب اختیار کیا ہے وہ اس انداز سے اختیار کیا ہے کہ پہلے اس صنف کو کہ جس کو روزے کے اعتبار سے مخاطب کیا ہے اس انداز سے مخاطب کیا کہ تم ایمان والے ہو، تمہارا اسٹیٹس معمولی نہیں ہے، تم صاحبان ایمان ہو خدا کی بارگاہ میں۔ اور پھر فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے۔ روزے کس نے لکھے ہیں؟ خدا نے لکھے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے۔ یہاں پر جو کوتب کا صیغہ ہے یہ مجہول کا صیغہ ہے، ورنہ اگر معلوم کا صیغہ عربی لغت کے اعتبار سے ہوتا تو یہ ہونا چاہتا کتب اللہ علیکم الصیام، کہ خدا نے تم پر روزوں کو لکھ دیا، لیکن مجہول کا صیغہ ہے تو یہاں پر ترجمہ ہوگا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے۔ کس نے لکھے؟ ہمیں معلوم ہے کہ خدا نے لکھے، لیکن یہاں پر خدا نے اس کے فاعل یعنی جو خود خدا ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ کہیں انسان کے ذہن میں مشقت کا سبب، کہیں انسان کے ذہن میں زحمت کا سبب اس انداز سے نہ ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے زحمت میں ڈالا۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھے گئے، اور اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے وہ اس کی زیادہ وضاحت کرتا ہے کہ دیکھو یہ عبادت ظاہری مشقت ہے، ظاہر سی بات ہے، صبح سے لے کر شام تک کے روزے، آج کل تقریباً 15 سے 16 گھنٹے یا 14 گھنٹے، بہت سارے لوگوں کو رمضان جو ہے وہ دسمبر، نومبر اور جنوری اور فروری میں پسند آتا ہے کیونکہ چھوٹے روزے ہوتے ہیں، لیکن آج کل کے روزے اور اس زمانے کے روزے بہت بڑے ہوا کرتے تھے۔ پہلے جو ہے وہ ابھی آگے کی آیتوں کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ پہلے جو ہے وہ وقت بھی نہیں ملا کرتا تھا کہ انسان مغربین کے بعد سوتا تھا، جیسے ہی اٹھتا تھا اس کا روزہ اسٹارٹ ہو جایا کرتا تھا۔ پھر شریعت کے اندر اس انداز سے تبدیلی آئی جو قرآن نے بھی تذکرہ کیا کہ اس میں تمہیں ایک وقت دیا گیا ہے اور اب تم فجر سے لے کے مغرب تک تمہیں روزہ رکھنا ہے، یعنی امساک کرنا ہے، کھانے پینے سے بچنا ہے، اور ہر وہ چیز کہ جو روزہ توڑنے کا باعث ہے اس سے تمہیں پرہیز کرنا ہے۔ تو جب یہ کہا کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو لکھ دیا گیا، تو فوراً یہ کہا کہ دیکھو ایسا نہیں ہے کہ تمہیں زحمت دی گئی، تم سے پہلے والی قوموں نے بھی روزے رکھے ہیں۔ کتب علی الذین من قبلکم، جیسے پہلے والوں پر لکھے گئے تھے، لعلکم تتقون، اور اس کے ذریعے سے خدا تم میں کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اس کے ذریعے سے خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم صاحبان تقوی بنتے ہو یا نہیں بنتے، کہ شاید اس کے ذریعے سے تم تقوی اختیار کرو۔ اور یہ جو تقوی ہے یہ وہ چیز ہے کہ جو ایک بیسک نقطہ ہے اس ماہ مبارک کے اندر تمام مؤمنین کے لیے، کہ اگر اپنے آپ کو کوئی جج کرنا چاہتا ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر آیا کامیاب رہا یا ناکام رہا، تو پھر ماہ مبارک رمضان کے بعد اپنے کردار کے اندر یہ تبدیلی دیکھے کہ آیا میں پہلے سے بہتر ہوا یا پہلے سے میری عادات، اطوار، میرے افکار، میرے اعمال برے ہو گئے۔ اگر کانسٹنٹ پہلے جیسا رہا یا پہلے سے برے ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری ذات میں اس رمضان سے کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اور اگر بہتر ہو گیا، مثلا فرض کیجئے پہلے رمضان سے پہلے نماز شب نہیں پڑھتا تھا، اب نماز شب کا عادی ہو گیا، رمضان سے پہلے قرآن کریم کو زیادہ نہیں پڑھا کرتا تھا، اب زیادہ پڑھتا ہوں، یہ اچھی تبدیلی آ گئی۔ رمضان سے پہلے نمازوں کے اوقات کے اندر وقت کی پابندی نہیں کیا کرتا تھا، اب وقت کی پابندی کرنے لگا، تو یہ بہتری ہے۔ یہ گویا اس بات کا انڈیکیشن ہے، مثبت تبدیلی، پازیٹیو تبدیلی اس بات کا انڈیکیشن ہے کہ انسان تقوی کی منازل کو طے کر رہا ہے اور خدا کی بارگاہ میں گویا کامیابی کی طرف جا رہا ہے۔
اب اگلی آیت، آیت نمبر 184 کہ کہا گیا تم پر روزے لکھ دیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلے والوں نے روزے رکھے، اور اس روزے کے ذریعے خدا چاہتا ہے کہ تم با تقوی بن جاؤ، صاحبان تقوی میں تمہارا شمار ہو، متقی بن جاؤ۔ تقوی دنیا کے اندر بھی نجات کا باعث ہے، آخرت کے اندر بھی نجات کا باعث ہے۔ خداوند متعال اس لیے اس چیز کو مومنین کی زندگی کے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہی پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ جو پروردگار عالم سے تقوی اختیار کرتا ہے، متقی ہوتا ہے، خدا سے خوف کرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، پروردگار عالم اس کے لیے ایگزٹ کے راستے نکالا کرتا ہے۔ یعنی انسان متقی بن جائے، اس کے بعد مطمئن ہو جائے، اگر کوئی مصیبت آتی بھی ہے تو پروردگار عالم اس کے لیے نجات کے راستے نکالنے والا ہے دنیا کے اندر، اور آخرت کے اندر تقوی باعث نجات ہے۔ امیر کائنات کا نہج البلاغہ کے اندر کلمات قصار کے اندر ایک پورا کا پورا خطبہ ہے، اور بہت خوبصورت خطبہ ہے، جو ذاکرائے ہیں وہ اس کو بھی نوٹ کریں۔ غالباً ترتیب کے اعتبار سے 102 نمبر کلمات قصار کے اندر، یہ 128 نمبر، اور اس خطبے کے اندر امیر کائنات نے اس انداز سے ایڈریس کیا ہے۔ جنگ صفین سے مولا واپس لوٹ رہے تھے، کوفے کے باہر، قبرستان کے باہر مولا کھڑے ہوئے، اور جب قبرستان کے باہر کھڑے ہوئے تو مولا متقیان نے اپنے اصحاب کو روک دیا اور قبرستان کی طرف ان کو متوجہ کیا، اور قبرستان کی طرف متوجہ کر کے امیر کائنات نے قبروں کو مخاطب کیا، اور قبروں کو مخاطب کر کے اس انداز سے پکارا کہ یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ، یا اہل التربت و یا اہل الغربت و یا اہل الوحدت، کہ اے وحشت زدہ گھروں میں رہنے والوں، یا اہل الدیار الموحشہ، وحشت زدہ گھروں میں رہنے والوں، یا اہل التربت، اے مٹی کے اندر رہنے والوں، یا اہل الغربت، اے غربت میں رہنے والوں، و یا اہل الوحدت، اے اکیلے رہنے والوں۔ قبر کے اندر کوئی انسان کے ساتھ نہیں جائے گا، کوئی فیملی اکوموڈیشن نہیں ہوتی وہاں پر۔ اے اکیلے رہنے والوں، انتم لنا فرتن سابق، تم ہم سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے، سبقت کر کے چلے گئے۔ ونحن لکم تبع لاحق، ہم تمہارے بعد تمہاری اتباع کرتے ہوئے تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ ہر ایک کی باری ہے، آج ایک دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، کل کوئی دوسرا دنیا سے رخصت ہوگا۔ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ کوئی نہیں رہنے والا، ہر ایک نے جانا ہے۔ پروردگار عالم ہر ایک کو بلائے۔ دعا یہ ہونی چاہیے انسان کی اس دور غیبت کے اندر کہ پروردگار عالم با ایمان اپنی بارگاہ کے اندر بلائے، ایمان کے ساتھ اپنی بارگاہ کے اندر بلائے۔ تو کہا تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم تمہارے بعد تمہاری اتباع کرتے ہوئے تمہارے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں۔ اور پھر مولا متقیان نے 3 باتوں کا تذکرہ کیا۔ اب یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری لوگ سیکھتے بھی ہیں، چیزیں بھی ہیں، کہ انسان اپنی زندگی کے اندر 3 چیزوں کے لیے ایفرٹ کرتا ہے۔ اگر آپ کسی انسان سے پوچھیں کہ اس کی زندگی کا ہدف کیا ہے، ظاہری زندگی کے اعتبار سے، اور ابھی اخروی زندگی کی ہم بات نہیں کر رہے، ظاہری زندگی کے اعتبار سے انسان اپنی پوری زندگی کے اندر 3 چیزوں کے لیے ایفرٹس کرتا ہے۔ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو اس کی زندگی کا محور اور مقصد ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک گھر بن جائے۔ نو ڈاؤٹ، ایک گھر اگر کسی کے پاس ہے، چھت اگر کسی کے پاس ہے تو انسان بہت زیادہ سکون میں آتا ہے۔ روایتوں کے اندر ہے کہ کشادہ گھر اگر کسی کے پاس، ایک بہترین اور کشادہ گھر کسی کے پاس ہے تو یہ پروردگار عالم کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو پہلی چیز انسان جو سوچتا ہے وہ ہوتا ہے کشادہ گھر۔ دوسری چیز جس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، ایک بہترین زوجہ اور ایک بہترین فیملی لائف، اولاد ہو، عیال ہوں، گھر والے ہوں، اس کے لیے انسان ایفرٹ کرتا ہے کہ بہترین جگہ پر ازدواج کرے، اس کی اولاد ہو، پروردگار عالم صاحب اولاد کرے، ایک اچھا گھرانہ ہو اس کا۔ تیسری چیز جو ایفرٹ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ اپنے آپ کو معاشی طور پر اتنا مستحکم کرے کہ اس کے پاس اتنی جائیداد، اتنا مال ہو کہ اگر فرض کیجئے وہ موجود نہ ہو تو اس کے اہل و عیال کو پریشانی نہ ہو۔ یہ 3 چیزیں انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر کیٹر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان 3 چیزوں پر فوکس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بظاہر ظاہری زندگی کے اعتبار سے انسان کا کوئی اہداف یا ہدف نظر نہیں آتا کہ ایک گھر ہو، ایک فیملی ہو اور اتنا مال ہو، اتنا پیسہ ہو کہ گھر والے سکون سے زندگی گزار سکے۔ یہ ظاہری اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں۔ مولانا نے ان تینوں چیزوں کو ایڈریس کیا اس خطبے کے اندر۔ فرمایا اما الدور فقط سکنت، جو گھر تمہارے تھے اب ان کے اندر کوئی اور رہ رہا ہے۔ یعنی انسان نے جس گھر کو پوری زندگی کی محنت کے بعد بنایا، اب اس کے اندر کوئی اور مکین ہے۔
وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَطْ نُكِحَتْ، اور وہ جو تمہاری ازواج تھیں اب وہ کسی اور کی منکوحہ ہیں، تمہارے بعد انہوں نے کسی اور سے نکاح کر لیا۔ وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَطْ قُسِّمَتْ، اور جو مال تم نے جمع کیا تھا وہ تمہارے بعد ترکے کے نام پر، وراثت کے نام پر اور جھگڑے کے نام پر، تقسیم کے نام پر تقسیم ہو گیا۔ یہ تینوں چیزیں تقسیم ہو گئی، یعنی انسان نے جن تین چیزوں کے لیے اپنی زندگی کو گزارا وہ تینوں کی تینوں چیزیں اس کے جانے کے بعد، اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کسی اور کی ہو گئی۔ نہ گھر بچا، نہ مال بچا، نہ اولاد نے باقی چیزوں کو چھوڑا۔ یہ ساری چیزیں اب تمہاری نہیں رہی۔ مولا کائنات نے اس انداز سے مخاطب کیا، اما الدور فقط سکنت واما الاموال فقط قسمت واما الازواج فقط نکحت۔ پھر فرمایا ھذا ما خبر عندنا، یہ تو ہمارے یہاں کی خبر ہے کہ ہمارے یہاں کیا ہوا تمہارے جانے کے بعد۔ فما خبر عندکم، تمہارے یہاں کی کیا خبر ہے؟ اور پھر اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے کہا کہ اذا اذن لهم فی الکلام، اگر انہیں بات کرنے کی اجازت دے دی جائے ان قبر والوں کو تو یہ کیا کہیں گے؟ قولوا ان خیر الزاد التقوی، اے مولا اگر کوئی بہترین چیز ہم لا سکتے ہیں آخرت کے لیے تو وہ تقوی الہی ہے۔ تو دنیا کے اندر بھی تقوی باعث نجات ہے اور آخرت کے اندر بھی تقوی باعث نجات ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان کی آیت سے ایک استنباط آپ کر سکتے ہیں کہ لعلکم تتقون، پروردگار عالم تقوی کیوں ہمارے لیے چاہتا ہے کہ ہم اس سے منتخب کریں، با تقوی ہو جائیں، کہ دنیا کے اندر بھی باعث تقوی نجات جو ہے وہ باعث نجات ہے تقوی، اور آخرت میں باعث نجات ہے تقوی۔ اس کے بعد آیت نمبر 185 اسی ماہ مبارک رمضان کے اعتبار سے آگے بڑھ کر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ایام معدودات، یہ روزے جو ہیں ایسا نہیں کہ پورے سال کے ہیں، چند گنتی کے دن ہیں، 30 دن، اور پھر اس میں ریلیکسیشن بتائی، فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، کسی مرض میں مبتلا ہو، او علی سفر، یا اگر کوئی مسافرت کے عالم میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو یہ جتنے گنے چنے روز تم سے چھوٹ گئے مرض کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، اس کو تم دوسرے دنوں کے اندر مکمل کرو گے، یعنی اس کی قضا کی جائے گی۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ کہ جو روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کریں وہ فدیہ دیں، اور فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ اب یہ شرعی مسائل کا ایک پہلو آ جائے گا، یہاں پر ہم توضیح المسائل کی کلاس چونکہ نہیں لے رہے، لہٰذا شرعی مسائل جو ہے وہ آپ انشاءاللہ جو دوسرے دروس ہوں گے اس میں ڈسکس کیجئے گا دیگر علماء کے ساتھ، کہ کون کون سے مریض ہیں کہ جو روزہ رکھ سکتے ہیں، کون کون سے مریض ہیں کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے، اور اس میں شریعت کا پیمانہ کیا ہے، مراجع کے فتاویٰ کیا ہیں۔ اکثر مراجع یہ کہتے ہیں کہ مرض کے اعتبار سے خود انسان مشخص کرے گا کہ آیا وہ کس مرض کے کس لیول کے اوپر ہے کہ آیا روزہ رکھ سکتا ہے یا روزہ نہیں رکھ سکتا، یہ انسان کے اوپر ہے۔ بعض اوقات ڈاکٹرز منع کر دیا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مراجع کہتے ہیں کہ اگر فرض کیجیے ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، لیکن اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو آپ روزہ رکھیں گے، لیکن اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، ڈاکٹر بھلے کہہ رہا ہے کہ بھائی رکھ لو مسئلہ نہیں، لیکن آپ کو اندازہ ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، حرج میں آ جائیں گے، مشقت کے اندر آ جائیں گے، تو پھر آپ روزہ نہیں رکھیں گے، اور پھر جب اس قابل ہو جائیں گے کہ روزہ رکھنے کے قابل ہو جائیں گے تو پھر آپ اس کی قضا کریں گے۔ یہ تو عمومی مسئلہ تقریباً تمام مراجع کا متفق علیہ ہے۔ تو ارشاد ہو رہا ہے وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اگر کوئی ایسا ہے کہ جو مشقت رکھتا ہو اور روزہ رکھنے میں محسوس کرتا ہو، مشقت محسوس کرتا ہو، تو پھر وہ فدیہ دے گا۔ جیسے کہ بزرگ افراد جو فرض کیجیے 70-80 کراس کر چکے ہیں، اور اب 80 کراس کرنے کے بعد اب صحت ایسی نہیں، بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جو 90 سال تک روزے رکھتے ہیں، ماشاءاللہ پروردگار عالم نے انہیں صحت دی ہے، جنہوں نے خالص چکی کا آٹا کھایا ہوا ہے، جنہوں نے پرانا زمانہ دیکھا ہوا ہے، وہ ماشاءاللہ سے ابھی تک صحت یاب ہیں۔ پرانے لوگ ایسے ہیں کہ جو آج بھی صحت یاب ہے، روزہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ، اور پورا روزہ گزار لیتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو 55 سال 60 سال 70 سال 75 سال اس لیول پر پہنچ جاتے ہیں بیماری کی وجہ سے یا صحت کی وجہ سے کہ روزہ نہیں رکھ پاتے۔ تو ایسے افراد کے لیے پھر قرآن نے وہی فارمولہ بتایا کہ وہ بعد میں اگر صحت یاب ہو جائیں تو روزہ رکھیں گے، اور اس کے بدلے میں کہ جو روزہ نہیں رکھ پا رہے، مشقت محسوس کر رہے ہیں، فدیہ دیں گے۔ پھر فرمایا فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، پس جو اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔
وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم سمجھو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب یہاں پر مختلف چیزیں آپ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ یہ روزہ میڈیکل سائنس کے اعتبار سے کتنا فائدہ مند ہے، یہ روزہ خود انسان کی صحت کے اعتبار سے کتنا فائدہ مند ہے، یہ روزہ اسلامی نقطہ نگاہ سے باتقویٰ ہونے کے اعتبار سے، اپنے شکم کو حرام سے بچانے، اپنے شکم کو حلال میں سے بھی وہ چیزیں جو بعض اوقات اس کے شکم کے لیے سبب بن جاتی ہیں کسی برائی کا، کسی پریشانی کا، کتنا زیادہ بہتر ہے انسان کے لیے، ان ساری چیزوں کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ خدا کہتا ہے تم سمجھو تو تمہیں معلوم چل جائے گا کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے کتنا بہتر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 185 کے اندر پروردگار عالم اب ماہ مبارک رمضان کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ مبارک رمضان وہ ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے قرآن کو نازل کیا، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور اس میں واضح ترین دلیلیں ہیں، اور ایسی دلیلیں کہ جو حق و باطل کے درمیان امتیاز اور فرق ڈالنے والی ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، پس جو اس مہینے کو پالے تو اس مہینے کے اندر روزہ رکھے، اور پھر دوبارہ تکرار کی ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پس اگر کوئی مریض ہے، کوئی سفر کی حالت میں ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ اس کی قضا کرے گا دوسرے ایام کے اندر۔ اور پھر فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، پروردگار تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا بلکہ پروردگار تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم مقدار پوری کرو۔ مثلا 30 روزے ہیں، 20 روزے آپ نے رکھ لیے، 10 دن سفر کر لیا، جیسے آج کل ہوتا ہے اکثر کہ لوگ جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان کے آخری ایام کے اندر کربلا معلیٰ چلے جاتے ہیں۔ اب شرعی مسئلہ کیا ہے وہ انسان اپنے اپنے مرضی کے اعتبار سے دیکھ لیں کہ بعض مراجع کہتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کو نہ چھوڑا جائے، اور بعض کہتے ہیں کہ اگر نصف رمضان گزر چکا ہے تو اس کے بعد آپ سفر کر سکتے ہیں، لیکن سفر معصیت کا نہ ہو۔ سفر زیارت کے لیے تو بہرحال علماء اجازت دیتے ہیں۔ تو سفر زیارت کے لیے فرض کیجئے انسان 20 روزہ رکھنے کے بعد چلا گیا، شب قدر خاص تاکید ہے کربلا معلیٰ کے اندر کرے۔ شب قدر کے اعتبار سے روایتیں ملتی ہیں کہ جو شخص امام حسین کے حرم کے اندر موجود ہوتا ہے پروردگار عالم اس کے گناہوں کی مغفرت کر دیا کرتا ہے، اور یہ سعادت ہے کہ انسان شب قدر امام حسین کے حرم کے اندر کرے۔ تو بہت سارے لوگ جاتے ہیں، یہ مثال کے طور پر ہم عرض کر رہے ہیں کہ 20 روزے رکھ لیے، اب 10 روزے سفر کے اندر چلے گئے، وہاں پر پہنچے 23ویں شب قدر بھی کر لی، اور اس کے بعد پھر فرض کیجئے 10 دن کا اسٹے کیا، عید کربلا میں کی، باقی زیارتیں کر کے آ گئے، اب 10 روزے چلے گئے۔ اب کتنے روزے اتارنے؟ وہاں پر ڈیٹ چینج تھی، یہ تھا وہ تھا، نہیں، آپ نے مقدار پوری کرنی ہے، جو قرآن کا اسلوب بھی ہے، قرآن کا طریقہ ہے کہ جتنے روزے آپ کے سفر کے اندر چھوٹ گئے اتنے روزوں کی تعداد کو آپ کو مکمل کرنا ہے۔ تو یرید اللہ بکم الیسر، پروردگار تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، پروردگار تمہیں پریشان یا مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم اس کی مدت پوری کرو، یعنی اس کی تعداد پوری کرو، مقدار پوری کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ نے تمہیں جس ہدایت سے نوازا ہے اس پر اللہ کی عظمت اور کبریائی کا اظہار کرو کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ، پروردگار عالم کے شکر گزار بندوں میں تمہارا شمار ہو۔ اب یہ تو قرآن کریم کی وہ آیت ہے کہ جو ماہ مبارک رمضان کے اعتبار سے آپ کے سامنے بیان کی گئی، اور ایک آدھ دو آیت کے فاصلے کے بعد دوبارہ 187 کے اندر پروردگار عالم نے اس ماہ مبارک رمضان کا اسلوب بتایا ہے کہ اس کے اندر تم کیا کیا کر سکتے ہو۔ تم جو ہے فرض کیجئے ماہ مبارک رمضان کی رات کے اندر مغربین کے بعد کھانا بھی کھا سکتے ہو، تم ازدواجی تعلقات کو بھی قائم کر سکتے ہو، تم زندگی جی سکتے ہو، مگر یہ کہ فجر تک تمہیں یہ اجازت حاصل ہے، فجر کے بعد تمہارا دوبارہ روزہ شروع ہو جائے گا۔ اس کے پیچھے بہت تاریخی واقعات ہیں کہ پیغمبر کے زمانے کے اندر جب ابتداء اسلام کے اندر روزے کے فرض ہونے کا واقعہ پیش آیا تو تاریخی اعتبار سے کیا باتیں ہوئیں۔ اب یہاں پر ماہ مبارک رمضان، یہ جو ماہ مبارک رمضان ہے، اس رمضان کے اعتبار سے جو روایتوں کے جملے ملتے ہیں یہ بڑے ہی مختلف قسم کے ملتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان جو مادہ ہے وہ ہے رمضان، رے میم اور ضاد۔ بعض لغتوں کے اندر اس کا جو معنی کیا گیا ہے وہ رمضان ہے کسی چیز کو جلانے کے معنی کے اندر،
کسی چیز کو جلانے کے معنی کے اندر لفظ جو یوز ہوتا ہے عربی کے اندر، ایک اور لفظ یوز ہوتا ہے حرقہ، احرقہ یا حرقہ، ہے را اور قاف دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن رمضہ کی خاصیت کیا ہے؟ امام معصوم کا جملہ ہے، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اس انداز سے ارشاد فرماتے ہیں کہ انما سمی رمضان و رمضانن، پروردگار عالم نے رمضان کا نام رمضان اس لیے رکھا لأن الرمضان یرمز الذنوب، کہ رمضان گناہوں کو جلا دیا کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ احرق الذنوب، بعض لغتیں اور بعض علماء بیان فرماتے ہیں کہ حرقہ اور رمضان کے مادے میں فرق کیا ہے کہ جو چیز جلائی جائے اگر اس کی کچھ باقیات باقی بچ جائیں تو اس کے لیے عرب کے اندر لوگ استعمال کرتے ہیں لفظ حرقہ، کوئی ایسی چیز کہ جس کے جلانے کے بعد اس کے اثرات اور ذرات باقی بھی نہ رہیں، ایسی چیز کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے رمضان۔ فرمایا کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے، ماہ مبارک رمضان کے اندر داخل ہوتا ہے، لأن الرمضان یرمز الذنوب، یہ رمضان انسان کے وجود سے گناہوں کو ایسے ختم کر دیا کرتا ہے کہ اس کے وجود کے اندر گناہ کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا۔ انما سمی رمضان رمضانا لأن الرمضان یرمز الذنوب۔ اور پھر خود یہ جو نام رمضان، اس کے حوالے سے کم و بیش 5 روایتیں معصومین کی موجود ہیں کہ جب رمضان کا تذکرہ آئے تو صرف رمضان نہ کہو بلکہ کہو شہر و رمضان، رمضان کا مہینہ۔ ہمارے یہاں ناموں کے مہینوں کے ناموں سے بھی رکھ دیے جاتے ہیں، بہت ساروں کے نام، لوگوں کے نام رجب ہوتے ہیں، بہت ساروں کے نام شعبان ہوتے ہیں، بہت ساروں کے نام رمضان بھی ہوتے ہیں، الگ الگ لوگوں کی الگ الگ انسپریشنز ہیں۔ تو معصوم کی روایت کے اندر جملہ ملتا ہے، مولا متقیان کا جملہ، اس انداز سے ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تقولوا رمضان، رمضان نہ کہو، بلکن قولوا شہر رمضان، بلکہ کہو شہر رمضان، رمضان کا مہینہ۔ فإنکم لا تدرون ما رمضان، مولا کہتے ہیں تمہیں معلوم ہی نہیں کہ رمضان کیا ہے، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ چھٹے امام اس انداز سے ارشاد فرماتے ہیں کہ راوی کہتے ہیں کہ ہم مولا کی خدمت میں موجود تھے، بلکہ 5ویں امام کے روایت وسائل الشیعہ جلد نمبر 10، کہ ہم جو ہے 8 لوگ امام کی بارگاہ میں موجود تھے اور ہم نے کہا کہ رمضان، ہم نے ذکر کیا رمضان کا، تو مولا نے کہا کہ لا تقولوا ھذا رمضان، یہ نہ کہو کہ رمضان، ولا ذهب رمضان، یہ نہ کہو کہ رمضان چلا گیا یا رمضان آ گیا، لا ذهب رمضان ولا جاء رمضان، یہ نہ کہو کہ رمضان چلا گیا رمضان آ گیا، پھر کیا کہیں؟ کہا فإن الرمضان اسم من اسماء اللہ تعالی، یاد رکھو یہ رمضان خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لا یجی ولا یذهب، نہ یہ آتا ہے یا نہ جاتا ہے، اس انداز سے اس کو مخاطب نہ کرو بلکہ کہو شہر رمضان، کیونکہ یہ خدا کے ناموں میں سے نام ہے۔ اور پھر فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ الَّذِي أَنزَلَ فِيهِ الْقُرْآنَ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر خدا نے قرآن کو نازل کیا، اور اس مہینے کے اندر پروردگار عالم نے بشارت بھی دی ہے اور لوگوں کو ہدایت بھی دی ہے۔ اسی کی مثال سے ایک اور روایت 7ویں امام سے مروی ہے کہ وہ اپنے جد سے مخاطب کرتے ہوئے اس انداز سے ارشاد فرماتے ہیں، جو جملہ آپ نے ابھی 5ویں امام کا سنا، کہ یہ نہ کہو رمضان، یہ نہ کہو کہ رمضان آ گیا رمضان چلا گیا، بلکہ اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے اسے کہو شہر اور رمضان۔ چھٹے امام سے امام رضا سے تقریباً کم و بیش اسی طریقے سے یہ روایتیں ملتی ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ یہ نہ کہو کہ رمضان آ گیا رمضان چلا گیا، بلکہ اس کی عزت و احترام کے اندر اس کو مخاطب کرو اور کہو کہ یہ شہر اور رمضان آ گیا۔ اب ماہ مبارک کے رمضان کے اعتبار سے ایک بہت ہی مشہور و معروف خطبہ ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد وآل محمد
اس خطبے کے ذکر سے پہلے ایک اور چیز جو آپ سے ڈسکس کر لی جائے کہ ماہ مبارک رمضان کے اعتبار سے ایک خاص وجہ کہ پروردگار عالم نے 30 دن روزے کو کیوں واجب کیا، ایک مہینہ پورا، اس کے پیچھے جو روایت ملتی ہے اس روایت کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا جائے۔ بہار الانوار کے اندر، علل الشرائع کے اندر، اعمال سلوک کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 اور 184 جس کو ہم نے بھی تلاوت کیا، اس کے ذیل کے اندر یہ روایت موجود ہے، علل الشرائع کے اندر بھی، بہار الانوار اور اعمال سلوک کے اندر، کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے اپنے آقا مولا حسن سے سنا، انہوں نے اپنے بابا علی بن ابی طالب سے، کہ مولا متقیان نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جو یہودیوں میں سے تھا پیغمبر خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور پیغمبر سے اپنی جانکاری کے لیے، معلومات کے لیے مسائل کا سوال کرنا شروع کیا، اور جب پیغمبر سے سوال کرتے کرتے اس مقام پر پہنچا کہ پیغمبر سے سوال کیا کہ ایک مرتبہ پیغمبر سے کہا کہ لِأَيِّ شَيْءٍ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الصَّوْمَ عَلَىٰ أُمَّتِكَ بِالنَّهَارِ 30 يَوْمًا، کہ تمہارے پروردگار عالم نے کس شے کے سبب فرض کر دیا تمہاری امت پر 30 دن تک روزے رکھنا، حالانکہ یہ دیگر قوموں پر 30 روزے کے اعتبار سے پابندی نہیں تھی، روزے رکھے جاتے تھے لیکن 30 روز کی پابندی نہیں تھی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پیغمبر خدا نے ارشاد فرمایا اس شخص کو مخاطب کر کے، ان آدم لما اکل من الشجرۃ بقی فی بطنہ 30 یوما، جب حضرت آدم سے ترک اولاد سرزد ہوا اور اس درخت کے ایک کھیلے پھل کو جب انہوں نے کھایا جو شجرہ ممنوعہ تھا، شجرہ ممنوعہ سے جو پھل کھایا، اس پھل کا اثر حضرت آدم کے بطن، پیٹ کے اندر 30 دن تک رہا، تو پس پروردگار عالم نے آدم کی ذریت کے اندر 30 دن تک روزے رکھ دیے کہ 30 دن تک بھوک و پیاس کے ذریعے رہے، تاکہ وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ اور پھر فرمایا کہ پروردگار عالم کی ذریت میں بھوک و پیاس کو رکھ دیا، ففرض اللہ علی ذریتہ 30 یوما الجوع والعطش، بھوک و پیاس کو رکھ دیا، والذین یاکلونہ تفضل من اللہ عز وجل، یہ جو کھاتے ہیں رمضان کے اندر یہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک تفضل ہے، ایک تحفہ ہے، ورنہ شاید اس کی بھی اجازت نہ ہوتی۔ وکذالک کان علی آدم، اور پھر اس فرمایا کہ یہی چیز آدم سے ہماری امت تک آئی، اور پھر پیغمبر نے آیت کو ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، کہ گنے چنے دن ہیں 30 دن، اس کی مقدار کو پورا کرنا ہے۔ قال الیہودی، اس یہودی نے پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا، یہ امیر کائنات پورا واقعہ کوٹ کر رہے ہیں، کہ صدقت یا محمد، اے محمد تم نے سچ کہا، میں نے اپنی کتابوں کے اندر بھی یہی پڑھا ہے۔ اور پھر فرمایا یا محمد فما جزاء من صامہا، اے محمد یہ بتاؤ کہ اس شخص کی جزا کیا ہے جو اس مہینے کے اندر روزہ رکھے گا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پیغمبر خدا نے ارشاد فرمایا کہ ما من مؤمن یصوم شہر رمضان، کہ کوئی مومن کہ جو شہر رمضان کے اندر روزہ رکھے گا احتساباً، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے خدا کی خوشنودی کے لیے، پروردگار عالم اسے 7 خصلتیں عطا کرے گا۔ وہ 7 خصلتیں کیا ہیں؟ اس کے اندر پیدا کرے گا، اسے عطا کرے گا۔ اولھا یذوب الحرام من جسدہ، جتنا بھی حرام اس کے بدن کے اندر جا چکا ہوگا پروردگار عالم اس کے جسم سے اس حرام کو ختم کر دے گا۔ یعنی روزے کا ایک سبب جہاں عبادت پروردگار بھی ہے، وہاں پر اس کا ایک الٹیمیٹ فائدہ جو ختمی مرتبت نے بتلایا وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم اس کے بدن سے حرام جو اس کے بدن میں آ چکا ہے اس کے جسم سے اس کو جدا کر دیا۔ والثانیۃ، اور دوسری خصلت جو پروردگار عالم اسے عطا کرے گا، یقرب من رحمت اللہ، اسے رحمت خدا کے قریب کر دے گا۔ یعنی ماہ مبارک رمضان کے اندر انسان خود رحمت خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔ والثالثۃ یکون قد کفر خطیئتہ ابی آدم، کہ یہ جو روزہ وہ رکھے گا ماہ مبارک رمضان کے اندر،
یہ کفارہ قرار ہوگا اس کے بابا آدم کی خطا کا. یعنی روزہ آپ رکھ رہے ہیں اور پروردگار عالم اس کو اس انداز سے اپنی بارگاہ کے اندر لے رہا ہے کہ گویا اس خطا کا کفارہ ہے جو حضرت آدم سے سرزد ہوئی. والرابعہ یہون اللہ علیہ سکرات الموت، کہ اس روزے کے سبب سے پروردگار عالم موت کے وقت کی سختی کو، سکرات کے وقت کی سختی کو، اذیت کو اس سے دور کر دے گا. یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ موت کے وقت اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے تو ماہ مبارک رمضان کے اندر روزہ رکھے. پھر فرمایا کہ یہ ظاہری بھوک و پیاس جو انسان کی ہے، روزہ رکھ رہا ہے، 15 گھنٹے کا روزہ، 14 گھنٹے کا روزہ، گرمی ہے، گرمیوں کے روزے، یہ جو روزہ انسان رکھ رہا ہے، جو 5ویں خصوصیت پروردگار عالم دینے والا ہے وہ کیا ہے؟ امان من الجوع والعطش یوم القیامہ، کہ یہ جو بھوک و پیاس ابھی محسوس کر رہا ہے، روز قیامت پروردگار عالم اسے بھوک و پیاس سے امان دے دے گا. یعنی آج 15 گھنٹے کی بھوک و پیاس سے اس کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں وہ بھوک و پیاس سے بچ رہا ہے. روز قیامت ایک دن جو طولانی ہوگا، روایتیں کہتی ہے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. نہ جانے انسان کی کیا کیفیت ہوگی، کس کونے کے اندر پڑا ہوا ہوگا. پروردگار عالم اس دن بھوک و پیاس سے اسے نجات دے گا کہ اگر کوئی ماہ مبارک رمضان کے اندر روزہ رکھتا ہو. پھر فرمایا والسادسہ، جو چھٹی خصلت پروردگار عالم دے گا، یعطیہ اللہ براءۃ من النار، پروردگار عالم اس سے عطا کرے گا آتش جہنم سے آزادی، آتش جہنم سے آزادی عطا کرے گا. پھر فرمایا والسابعہ، اور جو 7ویں خصلت پروردگار عالم اسے عنایت کرے گا وہ یہ کہ پروردگار عالم یطعمہ اللہ من طیبات الجنہ یا من طیبات الجنہ، جنت کی پاکیزہ ترین غذائیں اسے عطا کرے گا. یعنی دنیا کے اندر وہ بھوک و پیاس کر کے بہترین چیزوں کو چھوڑ رہا ہے، روزے کی حالت کے اندر فرض کیجئے بہترین بریانی، بہترین تکے، جو بھی مطلب آپ الا ماشاء اللہ چیزوں کو آپ تصور کرتے جائیں، ان ساری چیزوں سے وہ بچ رہا ہے. پروردگار عالم جنت میں اسے پاکیزہ ترین غذا عنایت کرنے والا ہے. پھر دوسری روایت کہ جو علت ماہ مبارک رمضان کے روزے کے اعتبار سے کہ روزہ کیوں واجب کیا گیا، کہ معصوم فرماتے ہیں، اور یہ روایت ہے امام عسکری سے، امالی شیخ صدوق کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے کہ امام عسکری سے سوال کیا گیا یہی سوال کہ مولا روزہ کیوں فرض کیا گیا، تو معصوم نے فرمایا کہ اس کا جواب روایتوں کے اندر اس انداز سے میرے آباء و اجداد سے وارد ہوا ہے کہ لیجد الغنی مس الجوع، کہ جب کوئی امیر بھوک و پیاس کو محسوس کرے، فیمن علی الفقیر، تو پھر وہ ان لوگوں پر کہ جو معاشرے کے اندر فقر کے اندر مبتلا ہیں ان پر احسان کریں، ان کی بھوک و پیاس کو محسوس کریں. اور دوسری روایت کے اندر اس انداز سے ملتا ہے کہ لیستوی بہ الفقیر والغنی، اس روزے کے ذریعے سے پروردگار عالم نے فقر والوں کو، یعنی جو افراد اس معاشرے کے اندر فقیری کے اندر غربت کے اندر مبتلا ہیں، اور جو غنی ہیں جنہوں پروردگار عالم نے صاحب ثروت بنائے ہیں، پروردگار عالم نے روزے کے ذریعے سے دونوں کو برابر کر دیا کہ روزے کے اندر دونوں برابر ہیں، یہ بھی نہیں کھا رہا وہ بھی نہیں کھا رہا. اور جب غنی اس بھوک و پیاس کو محسوس کرے گا تو اسے اندازہ ہوگا کہ جو صاحبان غربت ہیں، جن کے پاس مال و دولت موجود نہیں ہیں، جو فقر کے اندر مبتلا ہیں، وہ کس انداز سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. اور جب اس بات کو محسوس کرے گا تو پھر ان کی مدد کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ ماہ مبارک رمضان کے اعتبار سے اور ماہ مبارک رمضان کے اندر روزہ اور خود روزہ واجب ہونے کے اعتبار سے جو روایتوں کے جملے ملتے ہیں، اس کا ایک تذکرہ ہم نے آپ کے سماعتوں کی نظر کیا. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اب اس کے بعد، اس سے پہلے کہ ہم مزید ماہ مبارک رمضان کی فضیلت، اس کے روزے کا ثواب اور ان چیزوں کو ڈسکس کریں، پیغمبر کا خطبہ، کہ جو مشہور و معروف خطبہ ہے جس کو ہم خطبہ شعبانیہ کے اعتبار سے بھی یاد کرتے ہیں، اور ماہ مبارک رمضان کی ابتدا کے اعتبار سے پیغمبر کا جو خطبہ ہے اس کا تذکرہ، کہ پیغمبر ماہ مبارک رمضان کا استقبال کے اعتبار سے خطبہ دیا. شعبان کا آخری جمعہ تھا
اور اس انداز سے پیغمبر نے مخاطب کیا لوگوں کو کہ ماہ مبارک رمضان کے لیے تیاری کرو۔ آپ اگر روایتوں کو دیکھیں، کتاب مفاتیح الجنان کو ٹٹول کے دیکھیں تو ایک خاص ترتیب ہے جو ان مہینوں کے اعتبار سے ائمہ نے بیان کی ہے، جیسا کہ امیر کائنات کی روایت کا جملہ کہ ماہ مبارک رجب میرا مہینہ ہے۔ بعض اوقات لوگ تصور کرتے ہیں کہ یہ خطیب نے خطابت کے اندر جملہ کہہ دیا کہ رجب مولا کائنات کا مہینہ، شعبان پیغمبر خدا کا مہینہ، رمضان خدا کا مہینہ۔ بعض اوقات لوگ تصور کرتے ہیں کہ خطیب نے، خطاب کرنے والے نے، مولانا نے، علامہ نے اپنی تقریر کو سجانے کے لیے، سنوارنے کے لیے جملہ کہہ دیا، لیکن یہ روایت کا جملہ ہے۔ اور خود امیر کائنات کی روایت کہ رجب میرا مہینہ ہے، شعبان پیغمبر خدا کا مہینہ ہے، اور رمضان پروردگار عالم کا مہینہ ہے۔ مشہور و معروف ہے، شعبان کے اعتبار سے خود پیغمبر کے جملے ملتے ہیں۔ ابتدائے شعبان کے اندر جب آپ نے ماہ مبارک شعبان کی باتیں سنی ہوں گی تو اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ پیغمبر جب یہ مہینہ آتا تھا شعبان کا مہینہ تو مدینے کے اندر منادی کروا دیا کرتے تھے، صدائیں لگواتے تھے کہ کون ہے کہ جس مہینے کے اندر میری مدد کرے۔ مولا متقیان سے روایت ہے، چھٹے امام نے اس کو کوٹ کیا کہ وہ فرماتے تھے میں نے اپنے دست سے سنا ہے کہ جب امیر کائنات نے کہا کہ میں نے پیغمبر کو دیکھا کہ شعبان کا مہینہ اسٹارٹ ہوتا تھا، پیغمبر مدینے کے اندر آواز لگوا دیا کرتے تھے کہ کون ہے اس مہینے کے اندر میری مدد کرے، اور جب لوگ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ کی مدد کریں، پیغمبر کہتے تھے کون ہے اس مہینے کے اندر روزہ رکھ کر میری مدد کرے، یہ میرا مہینہ ہے، اور کون ہے کہ جس مہینے میں میری مدد کرے۔ اور پھر چھٹے امام فرماتے تھے کہ میرے بابا کہا کرتے تھے، میرے جد کہا کرتے تھے، امیر کائنات کہا کرتے تھے کہ جب سے میں نے پیغمبر سے جملے کو سنا اس کے بعد سے پھر شعبان کا روزہ مجھ سے کوئی قضا نہیں ہوا۔ تو شعبان کے مہینے کے روزوں کو بھی فوکس کروایا گیا، رجب کے روزوں کو بھی فوکس کروایا گیا۔ وجہ کیا ہے کہ رجب اور شعبان کی تیاری کے ذریعے سے انسان ماہ مبارک اور رمضان کی تیاری کرے۔ تو مولا کائنات کا جملہ کہ رجب میرا مہینہ ہے، شعبان پیغمبر کا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے وہ خدا کا مہینہ ہے۔ تو اب یہاں پر ترتیب خطابت والے بناتے ہیں اور آپ بھی اس کو انجوائے کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، اور بالکل درست ترتیب بنتی ہے کہ رمضان میں اگر آنا ہے تو شعبان سے گزر بغیر نہیں جا سکتے، شعبان میں اگر آنا ہے تو آپ رجب سے گزر بغیر نہیں جا سکتے۔ اب اگر ان تینوں ناموں کے بجائے آپ ترتیب کو الٹ کر رکھ دیں، رمضان خدا کا مہینہ ہے، شعبان پیغمبر کا مہینہ ہے، اور رجب امیر کائنات کا مہینہ ہے، یعنی اگر خدا تک آنا ہے، رمضان تک آنا ہے تو شعبان سے گزر بغیر نہیں پہنچ سکتے، یعنی پیغمبر خدا تک آئے بغیر نہیں پہنچ سکتے، یعنی خدا تک پہنچنا ہے تو محمد مصطفیٰ تک پہنچنا پڑے گا، اور محمد مصطفیٰ تک پہنچنا ہے تو علی مرتضیٰ تک آنا پڑے گا۔ تو اس روایت سے بہت سارے دریچے ہمارے لیے اس انداز سے بھی کھلتے ہیں کہ جب ہم ائمہ کی زیارتوں کے اندر، ائمہ کے القابات کے اندر، روایتوں کے اندر جملہ پڑھتے ہیں کہ السلام علیک یا باب اللہ، اس انداز سے بھی زیارت کے اندر جملے ملتے ہیں۔ خطبہ غدیر کے اندر جملہ ہے مولا متقیان کے لیے کہ انت باب اللہ التی المعطى منہ، کہ آپ خدا کا وہ دروازہ ہیں کہ جس سے پروردگار عالم عطا کیا کرتا ہے۔ باب اللہ کیسے ہو گیا؟ اگر آپ اسی کو دیکھ لیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ پیغمبر خدا کا دروازہ ہے اور پیغمبر کا دروازہ علی ابن ابی طالب ہے، یعنی خدا تک پہنچنا ہے تو الٹیمیٹلی پہلے امیر کائنات کے پاس، امیر کائنات کے ذریعے سے پیغمبر خدا کے پاس، اور پیغمبر خدا کے ذریعے سے پھر پروردگار عالم کے پاس پہنچنا پڑے گا۔ تو ماہ مبارک شعبان پیغمبر کا مہینہ، پیغمبر نے اس مہینے کے اواخر کے اندر لوگوں کو جمع کیا اور ماہ مبارک رمضان کے بارے میں گفتگو کی۔ اس سے پہلے پیغمبر خود شعبان کے اندر یہ جملہ کہہ چکے تھے۔ جب ماہ مبارک شعبان آیا تو شعبان کی جب فضیلتوں کو پیغمبر نے بیان کیا تو اس وقت اس انداز سے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم تمہارے رمضان کے رزق کو جمع کیا کرتا ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھے تو پروردگار عالم ثواب دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے تمہارے رمضان کے رزق کو جمع کیا کرتا ہے۔ اب یہ جو خطبہ ہے پیغمبر کا، اس خطبے کو اس انداز سے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، تمہارے نزدیک آ رہا ہے، تمہارے قریب پہنچ چکا ہے خدا کا مہینہ، بالبرکت والرحمت والمغفرہ، یہ مہینہ برکتوں کے ساتھ آ رہا ہے، یہ مہینہ رحمتوں کے ساتھ آ رہا ہے، یہ مہینہ مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے۔ اب یہاں پہ آپ ترتیب دیکھیے، پیغمبر کی رحمت، مغفرت، برکت۔ پہلا عشرہ معصوم کی روایت کا جملہ، خود پیغمبر کی روایت کہ 3 عشرے ہوتے ہیں، 30 دن اگر آپ ڈیوائڈ کریں، ہوا اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ
وآخرہ الاجابۃ والعتق من النار، کہ پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، پروردگار عالم 10 دنوں کے اندر ابتدا کے اندر رحمتوں کو بانٹا کرتا ہے، وأوسطہ، اور درمیان کے اندر 10 دن پروردگار عالم مغفرت دیا کرتا ہے، وآخرہ، اور سب سے آخری جو عشرہ ہے اس میں کیا ہے، گویا ڈبل پروردگار عالم دیا کرتا ہے۔ یعنی آپ اس انداز سے اندازہ لگائیں، اس بات کرنے کے انداز سے، روایت کے اسلوب سے، عید کی تیاری ہوتی ہے تو انسان دیکھتا ہے کہ مختلف جگہ پر سیل لگ جاتی ہے، پروردگار عالم نے بھی یہاں پر اس انداز سے ہی تخاطب کیا کہ پہلے رحمت ہے، پھر مغفرت ہے، اب آخری آ گیا عشرہ تو اب خالی ہاتھ کوئی نہیں لوٹے گا، اب ڈبل ملے گا۔ اور ڈبل کس طرح ملے گا؟ الاجابہ، پہلے تمہاری دعاؤں کی اجابت ہوگی، والعتق من النار، اور تمہارے نفسوں کو، تمہارے وجود کو آتش جہنم سے نجات ملے گی۔ اسی لیے آپ جب دعاؤں کا اسلوب دیکھیں گے، چاہے رجب کی دعائیں ہوں، چاہے شعبان کی دعائیں ہیں، مناجات شعبانیہ، موقع ملے کم سے کم ایک بار ضرور بضرور اس مہینے کے اندر مناجات شعبانیہ کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کہ امیر کائنات اس انداز سے اس مناجات کو پڑھتے تھے۔ یہ وہ واحد مناجات ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کچھ دعائیں، کچھ زیارتیں، مناجاتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو فقط ائمہ کے ساتھ مخصوص ہوتی ہیں کہ خاص اس ائمہ نے تلاوت کی تھی، لیکن کچھ زیارتیں اور کچھ دعائیں یا کچھ مناجات ایسی ہیں کہ جو ہر معصوم نے تلاوت کی، مثلا جیسے زیارت امین اللہ، چوتھے امام نے پڑھی مولا متقیان کے روزے پر آ کر، اور اس کے بعد تمام ائمہ کا وتیرہ رہا کہ اس زیارت کو پڑھا کرتے تھے۔ انتہائی مجرب ہے زیارت امین اللہ، اور روایتیں کہتی ہیں کہ آپ ہر معصوم کے حرم کے اندر اس کو جا کر پڑھ سکتے ہیں، آپ نے صرف نام کو تبدیل کر دینا ہے، السلام علیکم یا امیر المؤمنین کے بجائے اس معصوم کا نام لیں اور پھر پوری زیارت آپ پڑھ دیں، زیارت امین اللہ۔ یہاں پر لوگوں کا شغف ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز معلوم چل جائے کہ مسائل کے حل کے سبب سے ہو، تو میں نے علماء سے اس بات کو سنا ہے کہ زیارت امین اللہ کی نظر لوگ کیا کرتے ہیں علماء کی صنف کے اندر، جب کبھی پریشانی کے اندر آتے ہیں تو اس انداز سے زیارت امین اللہ کی نظر کرتے ہیں کہ اگر فرض کیجئے مشکل آسان ہو گئی تو میں زیارت امین اللہ کی تلاوت کروں گا، اور اس کو میں نے آزمودہ طور پر خود بھی تجربہ کیا ہے بہت سارے معاملات کے اندر۔ تو اگر انسان کبھی پریشانی کے اندر مبتلا ہو، پریشانی سے نجات کے لیے زیارت امین اللہ کا سہارا لے سکتا ہے۔ انتہائی معصورہ زیارت ہے، اصولی طور پر امیر کائنات کی زیارت ہے، لیکن ہر معصوم کے حرم میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو زیارت امین اللہ ہو گئی، یہ سارے کے سارے معصومین پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے اگر مناجات کی بات کریں، ایک مناجات ہے مناجات امیر المومنین، جو خاص امیر کائنات کی مناجات تھی، مشہور، جو آپ ماہ مبارک رمضان میں بھی پڑھتے ہیں، عمومی دنوں کے اندر بھی پڑھتے ہیں، اور اس کا اسلوب بہت خوبصورت ہے، مولایا یا مولایا انت الغنی وانا الفقیر، کہ مولایا اے میرے مولا تو غنی ہے میں فقیر ہوں، اور فقیر پر غنی کے علاوہ کون رحم کرتا ہے، انت المعطی وانا السائل، تو عطا کرنے والا ہے میں سوال کرنے والا ہوں، سوال کرنے والے کے اوپر عطا کرنے والے کے علاوہ کون رحم کرتا ہے۔ یہ اسلوب ائمہ کی مناجات کے اندر ملتا ہے، لیکن یہ مناجات امیر کائنات کے ساتھ مخصوص ہے۔ مناجات شعبانیہ وہ ہے کہ جو ہر معصوم نے پڑھی اور ہر معصوم کے اعتبار سے روایت کے اندر ملتی ہے، تو ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر رائج کریں۔ تو پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے نزدیک وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جو برکت والا ہے، جو رحمت والا ہے، جو مغفرت والا ہے، یعنی برکت کے ساتھ آ رہا ہے، رحمت کے ساتھ آ رہا ہے اور مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ وہ ہوا عند اللہ افضل الشہور، کہ جو خدا کی بارگاہ میں بہترین مہینہ ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ اب یہاں پر ایک روایت کا تذکرہ کر دیا جائے، یہ روایت عموماً خطبہ کو بہت کام آتی ہے اور میں بہت استفادہ کرتا ہوں، آپ لوگ بھی استفادہ کر سکتے ہیں، اور اس کو سرچ کریں گے تو یہ آپ کو مختلف کتب کے حوالے سے مل جائے گی، کہ معصوم کا جملہ اس انداز سے تھا ملتا ہے کہ پیغمبر خدا کا ہی یہ جملہ ہے کہ پروردگار عالم نے جب سے اس کائنات کو خلق کیا ہے تو پروردگار عالم نے ہر چیز کے اندر سرداری کے کانسیپٹ کو رکھا ہے، ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی سردار ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب انسانوں کو بنایا تو اس بشریت کے اعتبار سے سید البشر حضرت آدم کو بنایا، جب پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا، ملائکہ کو بنایا تو ملائکہ کا سردار بنایا پروردگار عالم نے جبرائیل کو۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم نے جب دنوں کو بنایا تو دنوں کا سردار بنایا روز جمعہ کو۔ پھر فرمایا جب پروردگار عالم نے مہینوں کو بنایا تو مہینوں کا سردار بنایا ماہ مبارک
رمضان کو۔ جب پروردگار عالم نے رسولوں اور نبیوں کو بنایا تو پیغمبر خدا کو سید الانبیاء اور سید المرسلین بنایا، اور پھر فرمایا کہ جب پروردگار عالم نے اوصیاء کو بنایا تو اوصیاء کے اندر سید الاوصیاء امیر کائنات کو بنایا۔ اسی طریقے سے جانوروں کی مثال دی، اسی طریقے سے پرندوں کی مثال دی، یہ ساری کی ساری مثالیں تاریخ کے اندر، روایتوں کے اندر موجود ہیں۔ تو جب مہینوں کو خلق کیا تو سید الشہور کس کو بنایا؟ مہینوں کا سردار ماہ مبارک رمضان۔ پھر معصوم کا جملہ اس انداز سے ملتا ہے ماہ مبارک رمضان کے اعتبار سے، فرمایا جو فضیلت ہم اہل بیت کو عام لوگوں پر حاصل ہے وہی فضیلت اس ماہ مبارک رمضان کو دیگر مہینوں پر حاصل ہے۔ یعنی آپ غور کیجئے کہ ہم یہ جملہ کہتے ہیں، اور بالکل صحیح جملہ ہے، کہ چاہے ہم سادات میں سے ہوں یا نون سادات میں سے ہوں، اولاد رسول میں سے ہوں یا اولاد رسول میں سے نہ ہوں، کہ ہم اہل بیت اطہار کی قدم خاک قدم پاک کے برابر بھی نہیں ہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ ان کا مرتبہ اور ہے، ان کی افضلیت اور ہے، ان کی اہمیت اور ہے، ان کا شرف اور ہے۔ تو وہ شرف کے جو ان کو عام لوگوں پر حاصل ہے وہی شرف ماہ مبارک رمضان کو دیگر مہینوں پر حاصل ہے۔ پھر اس انداز سے بھی روایت ملتی ہے کہ جس طریقے سے ماہ مبارک رمضان کو دیگر مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، جو فضیلت ہم اہل بیت کو دیگر لوگوں پر حاصل ہے، اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان کے دنوں کو بھی دیگر دنوں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو ہم اہل بیت کو دیگر لوگوں پر حاصل ہے۔ اس کے جمعہ کو، یہ خاص تذکرہ روایت کے اندر آیا ہے کہ اس کے جمعہ کو دیگر مہینوں کے جمعہ پر وہ فضیلت حاصل ہے جو ہم اہل بیت کو دیگر لوگوں پر حاصل ہے۔ تو خاص طور پر اس انداز سے ائمہ کی روایتوں کے اندر تذکرہ ملتا ہے کہ یہ مہینہ معمولی نہیں ہے، اس کی ساعتیں، اس کے لہجے، اس کا قیمتی ترین وقت ہے کہ جو دیگر مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی لیے پیغمبر فرماتے ہیں ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں سب سے بافضیلت اگر کوئی مہینہ ہے تو ماہ مبارک کے رمضان کا مہینہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس کے دن فضیلت والے دن ہیں دیگر کی نسبت سے۔ وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اس کی راتیں افضل ترین راتیں ہیں، اس کی راتیں افضل ترین راتیں ہیں۔ وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، اس کی گزرنے والے گھنٹے، اس کے گزرنے والے لحظے بہترین ساعت ہیں، افضل ترین ساعت ہیں دیگر مہینوں کے مقابلے میں۔ پھر فرمایا ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر تم خدا کی مہمانی کے اندر آتے ہو۔ میزبان خدا ہوتا ہے، مہمان تم ہوتے ہو۔ اب یہاں پر ایک بہت خوبصورت فلسفہ، اگر آپ اپنی ذاتی زندگی، ظاہری زندگی کے اعتبار سے اس کو انالائز کرنے کی کوشش کریں کہ پیغمبر نے کتنی خوبصورت بات کی ہے یہاں پر، اور یہ روایتوں کے اعتبار سے مختلف روایتیں اور بھی موجود ہیں۔ ہوا شہر فیہ دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، پروردگار اس مہینے کے اندر تمہیں اپنی مہمانی کے اندر بلا لیا کرتا ہے۔ اب یہاں پر اگر آپ میزبان اور مہمان کے ہی رشتے کو دیکھیں تو آپ کی عقلوں کے اندر یہ سوال پیدا ہوگا کہ میزبان اور مہمان کا رشتہ جو ہے وہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے۔ میزبان کے پاس جب مہمان آتا ہے تو میزبان اس طریقے سے اس کا استقبال کرتا ہے کہ مہمان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ میرے گھر کے اندر کوئی مہمان آ جائے تو میں قطعاً اس سے کوئی ایسی بات نہیں کروں گا کہ جس کی ناراضگی کا سبب بنے، اس کے لیے ساری کی ساری چیزیں میرے گھر میں مہیا ہوں گی، جو چاہیے اس کے سامنے اس کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو اب یہاں پر میزبان کون ہے اور یہاں پر مہمان کون ہے؟ میزبان قادر مطلق ہے، میزبان خداوند متعال کی ذات ہے۔ مہمان کون ہے؟ ہم ہیں۔ تو اب یہ دو طرفہ تعلق ہے میزبان کا اور مہمان کا۔ وہ میزبان ہے، ہم مہمان ہیں۔ میزبان نے اپنی میزبانی کس طریقے سے ادا کی ہے کہ آپ غور کیجئے، میزبان کو مہمان کی ہر ادا پسند آتی ہے۔ کسی کے گھر پہ کوئی مہمان آ جائے کبھی اس کی برائی نہیں کرتا کہ تمہارے اندر یہ خرابی ہے، تمہارے اندر یہ برائی ہے، بلکہ وہ ہر بات کے اندر کہتا نہیں آپ بالکل درست ہیں۔ یہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ ریت ہے، رواج ہے اس دنیا کا، کہ جب آپ کے گھر پہ کوئی گیسٹ آتا ہے تو آپ گیسٹ کا خیال رکھتے ہیں، اور خدا کی بارگاہ میں گیسٹ آئے تو خدا پروردگار عالم کس طرح استقبال کرتا ہے، کس طریقے سے خیال رکھتا ہے کہ اس کے ہر عمل کو پسند کرتا ہے۔ یعنی وہ حق میزبانی اس انداز سے ادا کرتا ہے کہ تمہارا ہر عمل میری بارگاہ میں پسندیدہ ہے۔ اب اگر آپ انالائز کریں کہ اس پورے 24 گھنٹے کے اندر انسان کرتا کیا ہے،
اگر ابتدا کریں سحری کرتا ہے، فرض کیجئے اگر رات سے ہم ابتدا کریں، سحری کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد سو جاتا ہے. ویسے ہی ماہ مبارک رمضان میں سونا جو ہے وہ لوگوں کا محبوب ترین کام ہوتا ہے. اور پھر دلیلیں بھی دی جاتی ہیں، اور دلیلیں بالکل درست ہیں، روایت کے جملے ہیں کہ اس مہینے کے اندر تو سونا بھی ثواب ہے، بالکل سونا ثواب ہے، بالکل درست کہہ رہے ہیں. اس مہینے کے اندر آرام کرنا بھی ثواب ہے، بالکل صحیح ہے، سانس لینا بھی ثواب ہے. تو انسان سحری کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، فرض کیجئے سوتا ہے. ہمارے یہاں تو رمضان اس انداز سے گزارا جاتا ہے کہ صبح سو تو پھر شام کو اٹھو کہ بس افطاری کا وقت آ جائے، روزہ گزر جائے کسی طریقے سے. تو روزہ گزار لیتا ہے، افطاری کا وقت آتا ہے، افطار کرتا ہے، اور پھر اپنے کاروباری زندگی کے اندر یا مدارس کے اندر یا دروس کے اندر پھر شریک ہوتا ہے. یہ 24 گھنٹے جو انسان گزارتا ہے، خدا کس طریقے سے پسند کرتا ہے؟ میزبان ہے، کہ تمہارا ہر عمل مجھے پسند ہے. ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، تم خدا کی ضیافت کے اندر ہو، مہمانی کے اندر ہو، میزبان ہے تمہارا خدا. اب کیا کیا خدا نے؟ میزبانی کا حق کیسے ادا کیا؟ وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، خدا نے تمہیں ان لوگوں میں قرار دے دیا کہ جن کی خدا عزت کیا کرتا ہے، جس کی خدا عزت کیا کرتا ہے، جسے خدا اکرام کرتا ہے، عزت کرتا ہے. انفاسکم فیہ تسبیح، تمہارا سانس لینا اس مہینے کے اندر عبادت ہے. ہزاروں کی تعداد کے اندر انسان سانس لیتا ہے، یعنی ایک ایسا عمل کہ جو بعض اوقات انسان کے اختیار کے اندر نہیں رہتا. ایک لمحے تک انسان سانس روک سکتا ہے، اس کے بعد وہ اس کے اختیار میں نہیں رہتی، فوراً سانس لے گا کہ میری زندگی کی ضرورت ہے کہ ایک ایک لمحہ اگر مجھے گزارنا ہے تو سانس لینی ہے. یہ نظام تنفس جو ہے ایسا عمل کہ جو انسان کے ظاہری اعتبار سے اختیار کے اندر بھی نہیں ہے، اس کے لیے بھی پروردگار عالم کس کا ثواب دے رہا ہے؟ تسبیح کا. انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ، یہ سب کا پسندیدہ ترین ہوتا ہے. ونومکم فیہ عبادہ، اور اس مہینے کے اندر تمہارا سونا بھی عبادت ہے. وعملکم فیہ مقبول، جو تم عمل اس میں انجام دو گے خدا کی بارگاہ میں قبول ہے، مقبول ہے. ودعاؤکم فیہ مستجاب، اور تمہاری دعا خدا کی بارگاہ میں مستجاب ہے. اب یہ پیغمبر نے خطبے کے اندر جملہ کہا، ساری چیزیں کور اپ کر دی، تمہیں صاحبان عزت کر دیا، تمہاری سانسوں پر تسبیح کا ثواب، تمہارے سونے پر عبادت کا ثواب، تمہارے عمل کو خدا کی بارگاہ میں مقبول کر دیا، تمہاری دعاؤں کو قبولیت والا کر دیا. اب اگر دیکھیے میزبان اور مہمان کے رشتے کو ہم تھوڑا اور آگے بڑھائیں. ابتدا میں نے کی سحری سے کرتے ہیں. سحری کرنا بہترین عمل ہے، اس لیے نہیں کہ کھانا کھاتے ہیں. ماہ مبارک رمضان کے اندر تو ویسے بھی انسان 4 ٹائم کھانا کھاتا ہے. جب سحری کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ دوپہر کا نہیں کھانا، زیادہ کھاتا ہے. افطاری کے وہ کہتا ہے دوپہر کا نہیں کھایا تھا، دوبارہ کھاتا ہے. تو الحمدللہ صحتیاب ہو جاتے ہیں لوگ بہرحال. اور ماہ مبارک رمضان کے بعد اکثر لوگوں کے وزن بڑھ بھی جاتے ہیں، اچھی بات ہے، مسئلہ نہیں ہے. تو ماہ مبارک رمضان کے اندر پہلا عمل فرض کیجیے ہم کرتے ہیں سحری کا. اب خدا حق میزبانی کو کیسے ادا کر رہا ہے کہ یہ سحری کا عمل ہم لوگ بعض اوقات امپورٹنس نہیں دیتے ہیں. جوان طبقہ ہے، بہت سارے لوگ ہیں بغیر سحری کے روزہ رکھیں گے، رات کو سو گئے. یا بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی ہماری رات کو جلدی سونے کی عادت ہے، سحری کے وقت کون اٹھے بھائی، رات کو ہی کرو اور سو جاؤ اور پھر صبح اٹھیں گے نماز فجر کے وقت. نہیں، سحری کے وقت کو خاص امپورٹنس دی ہے ائمہ طاہرین نے. کہ معصوم کا جملہ ملتا ہے کہ کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں پروردگار عالم انسان کی حاجات کو پورا کیا کرتا ہے، اور ان اوقات کے اندر ایک وقت وہ ہے کہ جو فجر سے متصل سحری کا وقت ہے، کہ اس وقت کے اندر پروردگار عالم سے جو مانگا جائے پروردگار عالم اسے قبول کیا کرتا ہے. تو یہ جو سحری کا وقت ہے اس کی خاص امپورٹنس ہے. اب حق میزبانی کیسے ادا کر رہا ہے پروردگار عالم؟ اس انداز سے کہ جب اگر کوئی فجر پر اٹھتا ہے اس سے پہلے سحری کو کرتا ہے تو معصوم کی روایت کا جملہ، چھٹے امام کا جملہ پیغمبر سے نسبت دے کر کہ ان اللہ و ملائکتہ، اب یہ روایت کا جملہ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المستسحرین والمستغفرین بالاسحار، خدا اور اس کے ملائکہ اس پر درود بھیجتے ہیں کہ جو سحری کے وقت اٹھ کر سحری کرتا ہے اور سحر خیز ہو کر استغفار کرتا ہے. یعنی سحری کے وقت استغفار کرنے والا اور سحری کرنے والا، سحر کرنے والا پروردگار عالم کی بارگاہ میں اتنا پسندیدہ ہے کہ پروردگار عالم اور اس کے ملائکہ اس پر درود بھیجتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المستسحرین والمستغفرین بالاسحار، کہ جو سحر کے وقت اٹھتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں. یعنی ایک اور عمل بتا دیا گیا کہ سحر کے وقت اٹھ کے جہاں آپ سحری کر رہے ہیں وہیں پر خدا کی بارگاہ میں
استغفار کریں۔ یہ استغفار وہ عمل ہے کہ جو ماہ مبارک شعبان کے اعتبار سے تو بیان ہوتا ہے۔ امام رضا فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ مبارک کے شعبان کے اندر روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہے، پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ پھر فرمایا کسی نے کہ مولا کس طریقے سے استغفار کریں؟ مولا نے کہا کہ اس انداز سے خدا کی بارگاہ میں کہو استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، جو آپ یقیناً سنتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان کے اندر بھی آپ دیکھیں شب قدر کے اندر جو اعمال بیان کیے جاتے ہیں اس میں سب سے پہلا عمل جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ، خدا کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ تو استغفار جو وہ اس مہینے کا بہترین عمل ہے۔ تو فرمایا کہ خدا اور اس کے ملائکہ اس پر درود بھیجتے ہیں کہ جو سحری کے وقت اٹھتا ہے اور سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کرتا ہے۔ اب یہ دن کی ابتدا ہوئی، انسان نے نماز پڑھی۔ نماز کے بارے میں فرمایا کہ جو اس مہینے کے اندر نماز پڑھتا ہے دیگر مہینوں کے اندر 70 نمازوں کے برابر ثواب ملنے والا ہے۔ جو انسان ایک عمل نیکی کا انجام دیتا ہے دیگر مہینوں کی نسبت 70 کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے۔ جو ایک آیت پڑھتا ہے گویا دوسرے مہینے کے اندر پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ کس طریقے سے ملٹیپلیکیشنز اس ماہ مبارک رمضان کے اعتبار سے بیان کی گئی۔ سو گئے، سونے کا ثواب، سانس لے رہے ہیں، سانس لینے کا ثواب، روزہ گزر گیا، عبادتیں کی، عبادتوں کا ثواب، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ گیا۔ اب افطار کے وقت بہت خوبصورت روایت کا جملہ ہے جو امیر کائنات سے پیغمبر خدا نے ارشاد فرمایا کہ مولا متقیان موجود تھے، پیغمبر خدا موجود تھے، افطار کا وقت آیا، اور جب افطار کا وقت آیا تو کھجور کا لقمہ امیر کائنات کے ہاتھ میں بھی تھا اور کھجور کا لقمہ پیغمبر خدا کے ہاتھ میں بھی تھا، اور قریب تھا کہ امیر کائنات اب افطار کر رہے ہوں۔ پیغمبر خدا نے مخاطب کیا، یا علی، اے علی، یاد رکھو یہ افطار کا وقت وہ ہے جو خدا کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے۔ اب اس کے حوالے سے ہم روایت بھی انشاءاللہ بیان کریں گے اس خطبے کو مکمل کرنے کے بعد، کہ فرمائے افطار کا وقت خدا کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے، اور وہ دعا جو خدا کی بارگاہ میں افطار کے وقت مانگی جاتی ہے پروردگار عالم کبھی رد نہیں کیا کرتا۔ تو یہ ٹریڈیشن ائمہ کا ٹریڈیشن ہے جو ائمہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں کہ جب ہم روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھیں تو جہاں ساری نعمتیں ان کے سامنے موجود ہوں وہیں پر یہ لقمہ جب اس کے جسم میں جا رہا ہو تو اہل بیت اطہار کی اس ریت کو، اہل بیت اطہار کے اس عمل کو اس کو یاد کروائیں کہ یہ سبب قبولیت ہے، یہ دعاؤں کے قبول ہونے کا باعث ہے کہ جب تم روزہ کھول رہے ہو خدا کی بارگاہ میں دعا کرو۔ اور میں اس چیز کا وٹنس ہوں، بہت سارے لوگوں کو جب یہ عمل بتایا اکثر متوجہ ہوتے ہیں اور یقیناً لوگ عادی ہوتے ہیں، سورہ مبارکہ انا انزلنا کی تلاوت کرتے ہیں، دیگر سوروں کی تلاوت کرتے ہیں، یوں تو قرآن کریم کی ویسے ہی تلاوت کا ثواب ہے، لیکن اس مقام پر جو دعا مانگی جاتی ہے افطار کے وقت پروردگار عالم خاص طور پر قبول کرتا ہے کہ پیغمبر کہتے ہیں یا علی کہ یہ دعا جو افطار کے وقت مانگی جاتی ہے پروردگار عالم کبھی رد نہیں کیا کرتا۔ اب اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ وہ ہے جو برکت و رحمت و مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے، افضل ترین مہینہ ہے، اس کے دن افضل ہیں، اس کی راتیں افضل ہیں، اس کی ساعتیں افضل ہیں، اس میں خدا کے تم مہمان ہو، تمہیں صاحب عزت بنا دیا گیا، تمہارے سانسوں کا ثواب پروردگار دینے والا ہے، تمہیں سونے پر عبادت کا ثواب ملنے والا ہے، تمہارے عمل مقبول ہیں، تمہاری دعائیں مستجاب ہے۔ پھر فرمایا کہ خدا سے سوال کرو اس مہینے کے اندر سچی نیتوں کے ساتھ، فاسألوا اللہ ربکم بنیات صادقہ، اپنے رب سے پالنے والے سے سوال کرو سچی نیتوں کے ساتھ، وقلوب طاہرہ، پاکیزہ ترین قلوب کے ساتھ مانگو، ان یوفقکم للصیام، ہی کہ وہ تمہیں توفیق دے کہ تم اس مہینے کے اندر روزہ رکھو۔ یعنی آپ غور کیجئے کہ ہے واجب چیز لیکن پیغمبر کے انداز سے شوق دلانے کہ خدا سے توفیق مانگو، یعنی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ انسان جو عبادتیں انجام دیتا ہے در حقیقت توفیق پروردگار کا محتاج ہوتا ہے، توفیق پروردگار کا محتاج ہوتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، یہ جملہ آپ اپنے دماغ میں اس انداز سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کچھ جملے روایتوں کے اندر ملتے ہیں، اور ماہ مبارک رمضان سے اس کا تعلق اس لیے بھی ہے کہ معصوم کا جملہ ملتا ہے من صامہ وقامہ ایمانا و احتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، کہ جو ماہ مبارک رمضان کے اندر روزہ رکھتا ہے، من صامہ وقامہ اس میں قیام کرتا ہے، ایمانا و احتسابا ایمان رکھتے ہوئے اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ گناہوں سے ایسے خارج ہو جایا کرتا ہے جیسے ایک نومولود بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ جو ماہ مبارک رمضان کو اس انداز سے گزارتا ہے پروردگار عالم اس سے گناہوں سے نکال دیا کرتا ہے۔
بری کر دیا کرتا ہے، نئی زندگی شروع کرتا ہے جیسے ایک نومولود بچہ۔ یہی روایت کربلا کے اعتبار سے ملتی ہے کہ منظار الحسین، جو امام حسین کی زیارت کرے، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، کہ اس طریقے سے گناہوں سے خارج ہو جاتا ہے کہ جیسے ایک نومولود بچہ۔ یہی روایت حج کے اعتبار سے ملتی ہے کہ جو شخص حج کو انجام دے، حاجی بن گیا، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، ایسے گناہوں سے نکل جایا کرتا ہے جیسے ایک نومولود بچہ۔ اب انسان کیا اس بات پر پورے سال گناہ کرتے رہے کہ میں ماہ مبارک رمضان آئے گا تو اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنوا لوں گا، یا پورے سال گناہ کرے اور ایک مرتبہ امام حسین کی زیارت کے لے جائے اور کہے کہ اب میں پاک و پاکیزہ ہو گیا، یا زندگی بھر گناہ کرے اور حج کا ویٹ کرے کہ حج بیت اللہ کر کے آؤں گا تو گناہ سے آزاد ہو جاؤں گا؟ نہیں، روایتیں کہتی جب انسان کسی ایسے عمل کو انجام دیتا ہے، خداوند متعال یہ تحفہ دیتا ہے، روزہ رکھ لیا، خدا نے اسے پاک و پاکیزہ کر دیا، زیارت امام حسین کر کے آ گیا، پروردگار عالم نے پاک و پاکیزہ کر دیا، حج کر کے آ گیا، خداوند متعال نے اس کو پاک و پاکیزہ کر دیا۔ لیکن جیسے ہی ایک گناہ اس کی ذات سے سرزد ہوا، پروردگار عالم اس کی توفیقات کو سلب کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی توفیقات سلب ہو جاتی ہے کہ انسان خدا کی بارگاہ میں اگر نماز پڑھنے کے لیے نہ کھڑا ہو تو یہ تصور کرے، یہ جملے سوشل میڈیا کے اوپر آپ پڑھتے ہیں، لیکن روایتوں کو اگر نچوڑ کر دیکھیں تو ان روایتوں کے اندر حصول یہ ملے گا کہ یہ سوچے خدا کی بارگاہ میں کہ آج مجھ سے ایسا کیا سرزد ہوا کہ خدا نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا رہنا بھی نصیب نہیں کیا۔ یہ توفیق پروردگار عالم سلب کر لیتا ہے۔ یہ ایک روایت جو امام حسین کی زیارت کے اعتبار سے ملتی ہے، زیادہ بہتر انداز سے آپ سمجھ سکے اس جملے کو، کہ ایک جملہ ملتا ہے کہ من زار الحسین صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ جو امام حسین کی زیارت کرتا ہے، پروردگار عالم اس کے ماقبل گناہوں کو بھی معاف کر دیا کرتا ہے، ماں بعد گناہوں کو بھی معاف کر دیا کرتا ہے، کہ پرانے گناہ بھی معاف ہو گئے، اگلے گناہ بھی معاف ہو گئے، جو ترجمہ ہوتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا مراد یہ ہے کہ امام حسین کی زیارت کرنے کے بعد انسان کو لائسنس مل گیا گناہ کرنے کا؟ نعوذ باللہ من ذالک، ایسا نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ماقبل گناہ تو معاف ہو گئے، اگلی زندگی کے لیے خدا توفیق دیتا ہے کہ گناہ انجام نہ دے۔ تو اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان، کہ تم خدا سے توفیق طلب کرو کہ اس مہینے کے روزے رکھ سکو، کہ پروردگار عالم تمہیں یہ توفیق دے۔ اب توفیق کا مطلب کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ واجب کے لیے توفیق مانگی جا رہی، کہ خدا سے توفیق مانگو کہ پروردگار کسی مرض کے اندر مبتلا نہ کر دینا، پروردگار کسی بیماری کے اندر مبتلا نہ کر دینا، کہ ایسا نہ ہو کہ بیماری کے سبب سے میں اس مہینے کے روزے چھوڑ دوں۔ خدا سے سچی نیتوں کے ساتھ، پاکیزہ ترین دل کے ساتھ سوال کرو کہ وہ تمہیں توفیق دے اس مہینے کے روزے کی، وَتِلَاوَتِ کتابہ، اور اس مہینے کے اندر اپنی کتاب کی تلاوت کی۔ ماہ مبارک رمضان قرآن کریم کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے اس کا۔ معصوم کا جملہ ہے لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان، ہر چیز کے لیے ایک بہار کا موسم ہوتا ہے جب اس کے اوپر سرسبز و شادابی آ جایا کرتی ہے، چہرے پر رونق آ جایا کرتی ہے۔ مثلا ایک ماں جب اپنے بچے کو دیکھتی ہے تو اس کے چہرے پر رونق آ جاتی ہے، اس کا چہرہ حشاش بشاش ہو جایا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن جب ماہ مبارک رمضان کو دیکھتا ہے، قرآن پر رونق آ جاتی ہے کہ اب لوگ مجھے کھولیں گے۔ اور یہ المیہ ہے تاریخ کا، یہ تاریخ کا المیہ ہے۔ اب ذرا آپ سوچئے کہ دین ہیومن نیچر کے اور ہیومن سائیکو کے کتنے قریب ہے، کہ ہم پورے سال قرآن نہیں کھولتے۔ کھلتا اس وقت ہے، اس وقت ہے کہ جب کسی بچی کی فرض کیجئے شادی ہو رہی ہوتی ہے تو سر پہ رکھا جاتا ہے، یا اس وقت کھولا جاتا ہے کہ جب استخارہ کیا جاتا ہے، یا اس وقت کھولا جاتا ہے جب کسی گھر میں ڈیتھ ہو جائے تو قرآن کریم کی تلاوت۔ ورنہ عمومی طور پر جب انسان کبھی پریشانی کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو مغربین کے بعد سورہ واقعہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ انسان قرآن کب کھولتا ہے؟ ہم نے دین کے بہت ساری چیزوں کو اپنے مفاد کے لیے رکھا ہوا، جب ضرورت پڑتی ہے یوز کرتے ہیں، اور جب ضرورت نہیں ہوتی اس کا استعمال ختم ہو جاتا ہے۔ یہ المیہ ہے۔ قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ میں نے پہلے بھی یہاں پر درس کے اندر بیان کیا تھا کہ جس گھر کے اندر تلاوت قرآن ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں پر ایسے جگمگاتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے اوپر آسمان پر چمکتا ہوا ستارہ۔ آسمان والے پسند کرتے ہیں اس گھر کو کہ جس گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو قرآن کو صرف ماہ مبارک رمضان تک محدود نہیں کرنا، بلکہ اپنی پوری زندگی کے اندر لے کر آنا ہے، دیگر مہینوں کے اندر بھی۔
اور اس حوالے سے پوری گفتگو یہاں پر ہوئی تھی جس میں ہم نے قرآن کے مختلف سوروں کے خواص بھی بیان کیے تھے۔ تو ہر شے کے ایک بہار کا موسم ہے، وربیع القرآن شہر رمضان، قرآن کی بہار کا موسم کیا ہے؟ ماہ مبارک رمضان، کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر ایک آیت کا ثواب پروردگار عالم دیگر مہینوں کے اندر گویا قرآن ختم کرنے کے برابر دیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر ایک سورہ گویا پورے قرآن کا ثواب دلا دیا کرتا ہے۔ مختلف روایتیں اس کے اندر بہرحال موجود ہیں۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ تم اس مہینے کے اندر پاکیزہ ترین نیتوں کے ساتھ، پاک دل کے ساتھ خدا سے یہ سوال کرو کہ وہ خدا تمہیں روزے کی توفیق دے، تمہیں تلاوت قرآن کی توفیق دے۔ تلاوت قرآن میں بھی اسٹیپس ہیں۔ پہلے انسان قرآن کریم کی تلاوت کرے، قرآن کریم کے مطالب اور معانی کو پڑھے۔ تیسرا مرحلہ تفہیم قرآن، قرآن کی تلاوت کی۔ بہت سارے لوگ صرف جو ہے وہ قرآن کے ترجمے پر اکتفا کرتے ہیں، جن کو بالکل نہیں آتا بالکل اکتفا کریں، لیکن کوشش کریں کہ قرآن کریم کے لیے عربی کو سیکھیں، کیونکہ عربی لغت اور عربی کے اندر پڑھنے کا ثواب ہے، چاہے وہ دعائیں ہوں، چاہے وہ زیارتیں ہوں، چاہے وہ قرآن کریم ہو۔ ٹرانسلیٹریشن کے اندر بھی اب باقاعدہ طور پر رومن اردو کے اندر اس طریقے سے قرآن کریم کی آیتوں کو لکھ کر انٹرنیٹ کے اوپر بھی اور دیگر چیزوں کے اندر اویلیبل ہے، کہ جس طریقے سے آپ اردو پڑھتے ہیں اسی طریقے سے قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اعراب سمجھ میں نہیں آتے، ٹرانسلیٹریشن کے ذریعے سے پڑھیں، رومن اردو کے ذریعے سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم کی عربی پڑھنے کا باقاعدہ طور پر ثواب ہے۔ تو پہلا مرحلہ عربی پڑھنا، دوسرا مرحلہ معانی پڑھنا، تیسرا مرحلہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ جو ماہ مبارک رمضان کے اندر تفسیر قرآن یا مفاہیم قرآن کے دروس ہوتے ہیں ان کے اندر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا، مفاہیم قرآن کو سمجھ کر چوتھا مرحلہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، اور اس کے بعد پانچواں مرحلہ یہ ہے کہ انسان جب قرآن کو پڑھ لے، قرآن کے معنی کو دیکھ لے، اس کے مفہوم کو سمجھ لے، خود عمل کرنے لگے، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دے، کہ خود قرآن کو سمجھ لیا، اب دوسرے لوگوں کو دعوت دو کہ وہ بھی قرآن کریم کی طرف آئیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر خدا سے توفیق مانگو، روزے کی، تلاوت قرآن کی۔ اس کے بعد پھر فرمایا فَإِنَّ الشَّقِيَّ، شقی ہے وہ شخص، بدبخت ہے وہ شخص کہ جو اس مہینے کے اندر محروم ہو جائے خدا کی مغفرت سے۔ یہ پیغمبر کا جملہ، فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حرم غفران اللہ فی هذا الشہر العظیم، بدبخت ہے وہ کہ جو اس مہینے میں محروم ہو جائے خدا کی مغفرت سے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ مہینہ آئے اور انسان مغفرت حاصل نہ کر پائے۔ اب یہاں پر ایک روایت کا جملہ کہ جو ماہ مبارک رمضان کے ذیل کے اندر بہت زیادہ وارد ہوئی ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ پیغمبر نے اس انداز سے ارشاد فرمایا، کعب بن عجرہ کی روایت ہے امال توسی کے اندر بھی اور مناقب کے اندر بھی اور دیگر کتب کے اندر، کہ پیغمبر مدینہ کی مسجد کے اندر موجود تھے، ممبر کے قریب موجود تھے، ممبر پر پہلا قدم رکھا اور پیغمبر نے کہا وائے ہو اس پر اور ہلاکت ہو اس پر، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا ممبر کی اور پھر کہا وائے ہو اس پر اور ہلاکت ہو اس پر، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اور پھر کہا وائے ہو اور ہلاکت ہو اس پر۔ جب پیغمبر نے خطبہ شروع کیا، خطبہ ختم کیا، اور جب خطبہ ختم کیا تو اصحاب نے سوال کیا، یا رسول اللہ آج سے پہلے ہم نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ نے ممبر پر قدم رکھا ہو اور یہ کہا ہو کہ وائے ہو ہلاکت ہو۔ مختلف ضمن کے اندر مختلف جملوں کے ساتھ روایت 3-4 جگہ پر تذکرہ ہوئی۔ تو پیغمبر نے کہا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین تشریف لائے اور یہ جملہ کہا کہ ہلاکت ہو ایسے شخص کے لیے کہ جو زندگی کے اندر ماں باپ کو پالے اور اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے۔ یعنی کتنا امپورٹنٹ ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر ماں باپ ہوں اور وہ ماں باپ کے ذریعے سے اپنی جنت کا سبب پیدا کرے۔ انسان بعض اوقات محسوس کرتا ہے کہ ماں باپ خدا نہ خواستہ زندگی کے اندر مشکلات کا سبب ہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے جنت کا سبب ہے۔ فرمایا بدبخت ہے وہ کہ جس کے ماں باپ زندہ ہوں اور وہ ان کے ذریعے سے جنت کا ضامن نہ بن سکے، ماں باپ کے ذریعے سے جنت کو نہ کما سکے۔ تو جب جبرائیل نے یہ کہا کہ ہلاکت ایسے شخص کے لیے کہ جو اپنے ماں باپ سے محروم ہو جائے اور زندگی میں ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کو واجب نہ کرا سکے، تو ہلاکت ایسے شخص کے لیے۔ پھر فرمایا کہ جب میں نے دوسرا قدم ممبر پہ رکھا تو جبرائیل امین نے جملہ کہا کہ یا رسول اللہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ پڑھے۔ اللہم صلی علی
اور اس کے بعد جب تیسرا قدم ممبر پر رکھا تو جبریل امین نے اس انداز سے مخاطب ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، بدبخت ہے وہ شخص کہ جو ماہ مبارک رمضان کو پالے اور ماہ مبارک رمضان کے ذریعے سے اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر خاص طور پر تاکید ہے کہ اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں معاف کرواؤ، یعنی گناہ کرنے کے بعد یہ دروازہ تمہارے لیے بند نہیں ہو گیا کہ اب تمہاری مغفرت نہیں ہو سکتی۔ پروردگار عالم قرآن کریم کے اندر سورہ زمر کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، تم خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ فإن اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ فإن اللہ یغفر الذنوب جميعا، خدا تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ روایت بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے جو تاریخ کے اندر ماہ مبارک رمضان کے ذیل کے اندر آتی ہے کہ جو ماہ مبارک رمضان کو پالے اور اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں بدبخت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ یہاں تک کہ روایت کے جملے اس انداز سے میں ملتے ہیں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جو اپنے آپ کو ماہ رمضان میں نہ بخشوا سکے، اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص محروم ہو جائے تو وہ انتظار کہے روز عرفہ کا، کہ روز عرفہ اسے نصیب ہو جائے اور پھر عرفہ کے دن خدا کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرے، یا میدان عرفہ کے اندر پہنچ کر خدا کی بارگاہ سے مغفرت طلب کرے۔ تو فرمایا شقی ہے وہ کہ جو محروم ہو جائے اس مہینے کے اندر مغفرت سے۔ اور پھر فرمایا کہ تم اس بھوک و پیاس کے ذریعے سے وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشًا، کہ تم اس بھوک و پیاس کے ذریعے سے کہ جو روزے کے اندر تمہیں محسوس ہوتی ہے، یاد کرو روز قیامت کی بھوک و پیاس کو، کہ یہ جو تم کچھ گھنٹوں کے لیے بھوک و پیاسے ہو، جب بھوک کو محسوس کرو، جب پیاس کو محسوس کرو، تو اس کے ذریعے سے یاد کرو کہ روز قیامت کے اندر تمہاری کیا کیفیت ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، اس مہینے کے اندر فقراء اور مساکین کے لیے صدقہ کرو۔ ایک بہترین عمل ہے ہر مہینے کے اعتبار سے، اور خصوصیت کے ساتھ رجب، شعبان اور رمضان۔ کہ جب معصوم سے سوال کیا گیا غالباً 8ویں امام کی روایت کہ ماہ مبارک شعبان کا بہترین عمل کیا ہے، تو امام نے 3 چیزوں کی بات کی۔ پہلا فرمایا روزہ رکھنا، دوسرا فرمایا استغفار کرنا، اور پھر تیسرا فرمایا اس مہینے کے اندر صدقہ دینا۔ ماہ مبارک رمضان کے اندر بھی یہی بات ائمہ کی روایتوں کے اندر ملتی ہے، اور رمضان کے اندر لوگ زیادہ آمادہ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف راشن پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں، مختلف ایڈس چل رہی ہوتی ہیں کہ جو لوگوں کو امداد فراہم کر رہی ہوتی ہیں، تو ایک خاص ماحول ہوتا ہے ماہ مبارک رمضان کا۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، تمہارے درمیان میں تمہارے قرب و جوار کے اندر جو فقراء اور مساکین ہوں ان کو صدقہ دو، یعنی ان کے ساتھ نیکی کرو۔ وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، اور توقیر کرو اپنے بزرگوں کی، احترام کرو اپنے بزرگوں کا۔ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، رحم کرو اپنے چھوٹوں پر۔ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرو۔ یہ امپورٹنٹ ترین نقطہ ہے آج کے معاشرے کا، نہ فقط ماہ مبارک رمضان کے اعتبار سے بلکہ دیگر روایتوں کے اندر جملہ ملتا ہے کہ انسان صلہ رحم کو اپنا شعار بنائے۔ آج کے دور کے اندر سب سے زیادہ جو پرابلم ہے، آپ دیکھتے ہیں کوئی شخص 20 سال کے اندر ہے، کوئی 25 سال کے اندر ہے، کوئی 30 سال کے اندر طبعی موت، میں نہیں کہتا کوئی خدا شہید ہو گیا، وہ بات الگ ہے، کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہر روز کوئی نہ کوئی ایک انفارمیشن اور اطلاع آتی ہے کہ فلاں شخص 40 سال کی عمر میں مر گیا، فلاں شخص 35 سال کی عمر میں مر گیا۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ دیگر لوازمات اپنی جانب ہوں گے، بیماری اپنی جانب ہوگی، لیکن ایک بہت بڑا فیکٹر آج کے معاشرے کے اندر رشتہ داروں سے تعلقات اور اپنے قریبی رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑنا ہے۔ انسان اپنی انا کے اندر، انسان اپنے وجود کے اندر بڑائی محسوس کرنے کے بعد اپنے اسٹیٹس کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑ دیا کرتا ہے، اور یہ وہ عمل ہے کہ جس کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ پیغمبر کے پاس ایک شخص آیا، کہا پیغمبر نصیحت فرمائیے۔ پیغمبر نے کہا جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ تو یہ وہ عمل ہے کہ جو پیغمبر نے بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ ایک شخص پیغمبر کے پاس آیا۔ اب یہ بھی معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ بعض اوقات انسان کوشش کرتا ہے صلہ رحم کرنے کی، رشتہ داروں سے تعلقات کو بحال کرنا شروع کرتا ہے، لیکن وہ سامنے سے رشتہ داروں کے رویے کی وجہ سے،
ان کے بیہیویئر کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے۔ یہی سوال لے کر پیغمبر خدا کے پاس ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ، میں لوگوں سے، رشتہ داروں سے صلہ رحم کرتا ہوں، اور جب صلہ رحم کرتا ہوں تو وہ لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے باوجود بدتمیزی کرتے ہیں، اس کے باوجود مجھ سے برائی سے پیش آتے ہیں، اس کے باوجود برا رویہ رکھتے ہیں۔ اب میں سوچوں کہ اب میں ان کو چھوڑ دوں۔ تو پیغمبر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ یاد رکھ، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا خدا تجھے چھوڑ دے گا، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا خدا تجھے چھوڑ دے گا، اور اگر تو نے تعلق کو برقرار رکھا، تو نے اپنی ایفرٹ اور کوشش کو کیا، تو یاد رکھ کوئی تیری پشت کے اوپر موجود ہو نہ ہو، پروردگار موجود ہوگا۔ تو انسان اپنی انا کو، اپنی اکڑ کو، اپنی ذات کو بالائے طاق رکھے اور یہ دیکھے کہ میرا پروردگار اور اہل بیت کس میں خوش ہیں۔ اگر ابھی تک تعلق نہیں ہے، کم سے کم اتنا تعلق رکھے کہ سلام دعا کی حد تک تعلق کر لے۔ یہ نہیں کہتا دین کہ آپ جا کر ان کے گھر میں زبردستی جائیں اور تعلق کو قائم کریں اور بیٹھے رہیں ان کے گھر کے اندر کہ جب تک کہ تعلق نہ قائم ہو جائے۔ کم سے کم سلام علیکم، وعلیکم السلام، اس انداز سے ایک رویہ رکھ کر ملاقات کر کے اپنی طرف سے ایک ایفرٹ کرنے کی انسان کوشش کرے۔ بہرحال اس میں مثالیں بہت ساری دی جا سکتی ہیں، آج کے معاشرے کے اندر بے پناہ مثالیں ہیں جو آپ ماشاءاللہ سے علم رکھتے ہیں، آپ لوگ، آپ کی نظر کے اندر بے شمار ایسے کیسز ہوں گے کہ جس کے اندر یہ ساری چیزیں فٹ ہو سکتی ہیں۔ تو پیغمبر کہتے ہیں بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں پر رحم کرو، اور اپنے ذوی الارحام، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحم کرو، کہ یہ وہ عمل ہے کہ جو ائمہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے۔ چھٹے امام کا جملہ ہے، دو چیزیں خدا کی بارگاہ میں بہت پسند ہیں، دو قدم بہت پسند ہے۔ ایک وہ کہ جو خدا کی بارگاہ میں جنگ کے لیے، جہاد کے لیے قدم اٹھایا جائے، اور دوسرا وہ قدم کہ جو رشتہ داروں سے تعلق کو بحال کرنے کے لیے اٹھایا جائے، پروردگار کو بہت پسند ہے۔ پھر فرمایا وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، کہ بڑوں کا احترام، چھوٹوں کو رحم سے پیش آؤ، صلہ رحم کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ انسان پورے روزے کا بیڑا غرق کر دیتا ہے اپنی زبان کی وجہ سے۔ پیغمبر کے پورا واقعہ تاریخ نے لکھا ہے، پیغمبر کے پاس، پیغمبر ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک خاتون کو دیکھا کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بد زبانی سے پیش آ رہی ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ تم کھانا کیوں نہیں کھا لیتی؟ کہا یا رسول اللہ میرا روزہ ہے۔ کہا یہ روزہ رہا کہا؟ یہ روزہ فقط پیٹ کا روزہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ بھوک و پیاس سے بچے، بلکہ یہ روزہ تمام اعضاء و جوارح کا روزہ ہے۔ انسان کی آنکھ گناہوں سے بچے، انسان کے ہاتھ گناہوں سے بچے، انسان کے قدم گناہوں کی جانب نہ اٹھے، انسان کے وجود کا ایک ایک ذرہ اس انداز سے روزہ رکھ رہا ہو کہ حرام خدا سے بچ رہا ہو۔ تو واحفظ السنتکم، اپنی زبان کو محفوظ رکھو۔ انسان کی زبان آج کے دور کے اندر وہ بدترین چیز بنتی جا رہی ہے کہ جو اس کو لوگوں کے سامنے بھی خراب کر رہی ہے، خدا کے سامنے بھی خراب کر رہی ہے، کہ انسان کی زبان نہ قابو میں رہتی ہے، نہ اس کے کنٹرول میں رہتی ہے، اور نتیجتاً خدا کی بارگاہ میں بھی شکوہ کرتی ہے۔ تو اپنی زبان پر، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اور پھر فرمایا کہ اس جانب نگاہ نہ کرو اپنی آنکھوں کے ذریعے سے کہ جو خدا نے حلال قرار نہ دی ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے اندر تمہاری آنکھیں بھی حجاب اس انداز سے کریں کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو، ان چیزوں کی طرف نہ بڑھاؤ کہ جن کی طرف نگاہ کرنا حلال نہیں ہے، اور ان چیزوں کو نہ سنو جو خدا نے تمہارے لیے حرام کی ہیں۔ اپنے کانوں کو ان چیزوں سے بچاؤ کہ جن کا سننا جو ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے، یعنی موسیقی۔ انسان ماہ مبارک رمضان کے اندر، اب یہ بھی معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ پورے سال گانے سنتا ہے اور پھر اس مہینے کے اندر آ کر قرآن لگا لیتا ہے ان گاڑیوں کے اندر، جن گاڑیوں کے اندر باقاعدہ طور پر بڑی بڑی آوازوں کے ساتھ جو ہے وہ پورے سال گانے چل رہے ہوتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان میں قرآن کریم آ جاتا ہے، پھر ماہ مبارک محرم میں نوحے آ جاتے ہیں، رجب شعبان میں قصیدے آ جاتے ہیں۔ تو بقیہ جتنے مہینے بچ گئے ان مہینوں کے اندر شریعت نے کسی قسم کی کوئی ریلیکسیشن نہیں دی ہے کہ آپ کو گانے سننے یا قوالی سننے یا دیگر چیزوں کی سننے کی اتھارٹی مل گئی۔ اگر اہل بیت کے چاہنے اور ماننے والے ہیں تو یہ قرآن کریم، یہ قصیدے، یہ مجلسیں اور یہ نوحے پورے سال پھر آپ کی گاڑی میں ہونے چاہیے اور آپ کے گھروں کے اندر بھی ہونے چاہیے۔ تو پیغمبر اس خطبے کے اندر ارشاد فرما رہے کہ نہ نظریں اٹھاؤ حرام خدا کی طرف، نہ تمہارے کان کسی حرام خدا کو سنیں۔ اور پھر فرمایا کہ یاد رکھو یتیموں کے اعتبار سے خاص خیال رکھنا، تمہارے پاس کوئی یتیم آئے تو خالی ہاتھ نہ جائے، اس سے مہربانی سے پیش آنا۔ اور پھر خدا کی بارگاہ میں اپنے ذنوب کی، اپنے گناہوں کی توبہ کرو۔ اب پیغمبر اس خطبے کے اندر اس انداز سے متوجہ کر رہے ہیں کہ
اس مہینے کے اندر تم خدا کی بارگاہ میں اس انداز سے توبہ کرو کہ وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَاتِكُمْ، اپنے ہاتھوں کو نماز کے اوقات کے وقت اس کی بارگاہ میں دعا کے لیے بلند کرو۔ کیوں؟ جیسا کہ میں نے بیان کیا، افطار کا وقت، اسی جگہ ہر نماز کا وقت، فرمایا فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، کہ نماز کا وقت وہ بہترین اور فضیلت والا وقت ہوا کرتا ہے، يَنظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، پروردگار دیکھا کرتا ہے اس لحظے کے اندر، فیہا بالرحمت علی عبادہ، رحمت کے ساتھ اپنے بندوں کی جانب دیکھا کرتا ہے۔ تو جب نماز کا وقت آئے تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، یجیبہم، خدا جواب دیتا ہے، اذا ناجوہ، جب تم اس سے مناجات کرتے ہو، اذا نادوہ، جب تم اس سے ندا دیتے ہو، اس سے پکارتے ہو، ویستجیب لہم اذا دعوہ، اور وہ جواب دیتا ہے کہ جب تم اسے پکارتے ہو۔ تو یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر پروردگار چاہتا ہے کہ تم اس کے قریب آؤ۔ اے لوگو، تمہارے نفس تمہارے اعمال کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں پہنچیں گے، تو اس نفس کو استغفار کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں پہنچاؤ، اور یاد رکھو چھوٹا سا بھی اگر کرو تو خدا کی بارگاہ میں ضرور کرو، اور خدا کی بارگاہ میں طویل سجدے کرو۔ یاد رکھو پروردگار عالم نے اس انداز سے ذکر کیا ہے اور اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ وہ نماز پڑھنے والوں پر، سجدہ کرنے والوں پر عذاب نہیں کرے گا۔ اس مہینے کے اندر نماز اور سجدہ گزاری پروردگار عالم کی بارگاہ میں زیادہ کرو۔ اور اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے، اگرچہ یہ طویل خطبہ ہے، پورا خطبہ مکمل بھی نہیں ہو سکا، پھر فرمایا کہ جس مہینے کے اندر ایک مومن کو روزہ افطار کرواتا ہے، گویا خدا کی بارگاہ میں ایسا ہے کہ ایک غلام کو آزاد کراتا ہے، اور اس افطاری کے ذریعے سے ایک مومن کو پروردگار عالم جو ثواب دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی گزشتہ تمام گناہوں کی مغفرت کر دیا کرتا ہے۔ کسی نے کھڑے ہو کر سوال کیا، جو ہم سب کا بھی سوال ہے، یا رسول اللہ لیس کلنا یقدر علی ذلک، ہم میں سے ہر ایک قدرت نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا کہ ہم افطاری کرا سکیں۔ فرمایا ایک شخص کو کراؤ، اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچاؤ، اگرچہ کہ ایک کھجور کے ٹکڑے اور ایک پانی کے گلاس کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء، چاہے وہ پینے کا ایک چھوٹا سا پانی ہو، چاہے وہ ایک چھوٹی سی کھجور ہو، اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو آتش جہنم سے نجات دلاؤ۔ کہ روزہ افطار کروانا خدا کی بارگاہ میں ایسا عمل ہے کہ جو خدا کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم سب دعا کرتے ہیں کہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے بارے میں روایت کا جملہ، اور اسی پہ اپنی گفتگو کو ہم تمام کریں گے، کہ پروردگار عالم اس مہینے کی پہلی رات کو جنت کے دروازوں کو کھول دیا کرتا ہے اور اسے آخر تک بند نہیں کیا کرتا ہے۔ پروردگار اس مہینے کے اندر بہترین طریقے سے ہم سب کو داخل ہونے کی توفیق عنایت فرما، اور اس مہینے کی تمام برکتوں کو، رحمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور اس مہینے کے ہدف کہ جو تقوی ہے، پروردگار اس مہینے کے بعد ہم سب کو صاحب تقوی بننے کی توفیق عنایت فرما، اور ہم سب کے ائمہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام زمانہ کے ظہور کے اندر تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔